شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. السلام علیکم, میں ہوں رضا عمران. پاکستان کے شہر شہر آپ دیکھ رہے ہیں K2 سحر. آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایوری منڈے اور ٹیوزڈے 9:30 بجے K2 ٹی وی پر. ہم K2 سحر لے کر آتے ہیں. 051-410-2357 ہمارا نمبر ہے. کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں, خیریت سے ہیں, مزے میں ہیں؟ پورا ہفتہ کیسے گزرا؟ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اور پرامن زندگی گزر رہی ہوگی, سکون ہوگا. اور جب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہر چیز بڑی اسموتھ چل رہی ہوتی ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ اتنی جو ہے نا پرسکون زندگی چل رہی ہے, تو وہ بھی بڑی نعمت ہوتی ہے. اور اگر تھوڑی بہت فلکچویشن ہو جائے, کوئی لڑائی جھگڑا, کوئی ایسی پریشانی, تب بھی گھبرانا نہیں چاہیے, کیونکہ زندگی کا ایک حصہ ہے. یہ رونقیں ہوتی ہیں زندگی کی اگر پازیٹیو اس پہ دیکھا جائے تو, اور اگر یہ نہ ہو تو تب بھی ذرا کچھ بوریت سی محسوس ہو رہی ہوتی ہے. تو خون کو گرم رکھنے کے لیے, رواں رکھنے کے لیے ان تمام چیزوں کو ہونا بھی بہت ضروری ہے. اور جن حالات میں ہم آج کل جس دور سے گزر رہے ہیں, اوور آل بات کر رہی ہوں میں, تو کچھ نہ کچھ آئے دن خبریں سننے کو ملتی رہتی ہیں, کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے, پھر کوئی نہ کوئی اس کا حل بھی نکل آتا ہے. تو میرے نزدیک دنیا میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا حل ہمارے پاس نہ ہو. تھوڑی سی پازیٹیو اپروچ کی جو ہے وہ ضرورت ہے تاکہ ہم بڑے سے بڑے مسائل کا جو ہے وہ سامنا کر سکیں. اور اس میں سب سے چیز جو امپورٹنٹ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں, جو ہماری فیملی سپورٹ ہے, جو ہمارے فرینڈز ہیں, جو ہمارا سوشل سرکل ہے, وہ ہمارے لیے کتنا سپورٹیو ہے. اس کا ہونا بہت ضروری ہے. کوئی ایک دوست, کوئی ایک ساتھی ایسا ضرور ہوتا ہے جس سے آپ پریشانی میں کچھ سمجھ نہ آئے تو اس کو کال کر کے, اس کو ٹیکسٹ کر کے, کدھر ہو, آپ بہت سی دل کی باتیں کر سکتے ہیں, جو آپ کو جج نہ کرے, جو آپ سے بات کر سکے, جو آپ کو مسئلے کا حل بتا سکے. بے شک اپنے کتنے مسائل ہوں, لیکن اگر اپنے مسائل حل نہیں کر سکتا تو ایٹ لیسٹ وہ وہاں موجود ہوتا ہے آپ کے پاس آپ کی بات سننے کے لیے. اور آپ حل نہیں چاہیے ہوتا, اس وقت کو چاہیے ہوتا ہے جو کہ صرف دل کی بات آپ جس سے شیئر کر سکے, جو وہ آپ سے کر سکے. تو آج کا دن ایسے ہی دوستوں کے نام ہے. 051-410-2357 ہمارا نمبر ہے. اس پہ کال کر کے آپ اپنے دوست سے چاہیں تو اظہار کر سکتے ہیں, کوئی گلا شکوہ کر سکتے ہیں, کوئی دل کی بات کر سکتے ہیں, کوئی سہیلی ایسی جو بہت پرانی ہو, آپ سے رابطہ نہ ہو. جیسے میری جو ایک دوست ہے, ہم لوگ بچپن کے لیکن کنڈر گارڈن کی فرینڈز ہیں, اور اب وہ امریکہ میں ہوتی ہے, اور اب دسمبر میں سے 8 سال کے بعد ملاقات ہوگی. تو ہما جو ہے وہ میری بچپن سے لے کے اب تک کی ساتھی ہے. اور ایک سرٹن ایج کے بعد نا آپ کے دوست بننے ختم ہو جاتے ہیں, دل نہیں کرتا ہر ایک کو دوست بنانے کا. تو جو بچپن کے دوست ہوتے ہیں نا, اسکول اور کالج کے زمانے کے جو دوست ہوتے ہیں نا, وہ بے لوث اور مخلص قسم کی دوستی چلا رہے ہوتے ہیں. کیونکہ بچپن میں ہم نے ایک لنچ باکس میں کھانا کھایا ہوتا ہے, ہم نے کلر پینسلس شیئر کی ہوتی ہیں, ہم نے ٹیچرس کی ڈانٹ اکٹھے کھائی ہوتی ہیں, ہم نے سزائیں اکٹھی کاٹی ہوتی ہیں پرنسپل سے, ٹیچر سے. تو ایسے ایسا جب ہم لوگ گرو کرتے ہیں, بڑے ہوتے ہیں, تو چاہے ہم کسی بھی کیٹیگری میں چلے جائیں, بڑے افسر بن جائیں, بزنس کر لیں, سیلیبریٹی بن جائیں, لیکن وہ جو تعلق بچپن کا بنا ہوتا ہے نا, وہ تبدیل نہیں ہوتا. اور اگر تبدیل ہو جائے تو پھر وہ دوستی ویسے نہیں رہتی ہے. تو آج کا دن ان تمام دوستوں کے نام ہیں. آپ بھی چاہیں تو نام لے کے ان سے بات کر سکتے ہیں, ان کا ذکر کر سکتے ہیں, ان کو ڈیڈیکیٹ کر سکتے ہیں, ان کو گلے شکوے کر سکتے ہیں. یہ وہ دوست ہے جو اگر آپ سے پیار سے بات کر لیں, عزت سے بات کریں تو کہتے ہیں ہائے اللہ کیا بات ہوگی, کوئی گڑبڑ ہوگی میرے سے, ناراض تو نہیں کہیں میرے سے یہ. اور اس بےعزتی عزت کے بعد جو بےعزتی ہوتی ہے نا, پھر تسلی ہوتی ہے کہ چلو شکر ہے ٹریک پر ہی دوست ہمارا کہیں گیا نہیں ہے. پھر آپ 051-410-2357 ہمارا نمبر ہے, اس پہ کال کیجیے. اور آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے. دنیا میں آئے دن ہر روز کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہو رہا ہوتا ہے جو ہمارے لیے سبق آموز بھی ہے, سم ٹائم ڈسٹربنگ بھی ہے. جیسے اگر ہم بنیادی حقوق کی بات کریں تو تعلیم سب سے پہلا, میں سمجھتی ہوں کہ تصور کرتی ہوں کہ پہلا حق ہے جو کہ بچوں کو ملنا چاہیے. چاہے آپ بڑے شہروں میں ہیں, ڈیولپ کنٹریز میں رہ رہے ہیں, پاکستان میں رہ رہے ہیں, یا کسی دیہی علاقے میں رہ رہے ہیں, بنیادی تعلیم ملنا بہت ضروری ہے. پاکستان میں تعلیم کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ کہ اس کو بچے کو دستخط کرنے آنے چاہیے. تو جو دستخط کر سکتا ہے وہ ایجوکیٹڈ کہلایا جاتا ہے. لیکن تعلیم اس سے بہت آگے بڑھ کے بات کی جاتی ہے. اس کے اوپر ڈگری حاصل کرنا تعلیم نہیں ہے. دنیا کے ایسے بہت سے ممالک بھی ہیں جہاں پہ یہ بنیادی حق جو ہے وہ بچوں تک نہیں ہے. اس کی بہت سی وجوہات ہیں. اندرونی خلفشار بھی ہیں, اندرونی جنگیں بھی ہیں, اندرونی دہشت گردی پریشانیاں بھی ہیں, اور جو وار امپوز کر دی جاتی ہے وہ بھی ہے, جس کے اندر فلسطین شامل ہے, جہاں پہ اب تو خیر پوری کی پوری نسل جو ہے وہاں پہ ختم ہو چکی ہے, مسلمانوں کی, فلسطینیوں کی. اور میرے لیے بڑے دکھ کی بات تھی کہ جب میں نے دیکھا کہ وہاں پہ جب سمر بریک کے بعد اسکول کھلے تو پوری کلاسز جو ہیں وہ خالی تھیں, نام و نشان نہیں تھا ان بچوں کا بھی, ان کلاسوں کا بھی. تو اسی دن کے حوالے سے چاہے وہ افریقہ ہو, چاہے وہ افغانستان ہو, چاہے وہ فلسطین ہو,
ایسے ممالک جہاں پہ وار ہے یا جہاں پہ اسٹیبلٹی نہیں ہے تو وہاں پہ 2020 میں UN نے آج کا دن مختص کیا تھا جس کا یا ٹیگ لائن کہہ لیں جس کا عنوان ہے کہ تعلیم کو جنگ سے یا اٹیک سے بچانا. آج کا دن ان تمام ممالک کے نام ہے, وہاں کے بچوں کے نام ہے جو ان تمام حالات کے باوجود تعلیم حاصل کرنے کا شوق رکھتے ہیں, اور وہاں کی جو مینجمنٹ کہہ لیں کہ وہاں کے جو کرتا دھرتا ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں اپنے تئیں کہ تعلیم کا جو بنیادی حق ہے وہ بچوں تک دیا جائے. کسی حد تک ہم پاکستان کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں. پاکستان میں تقریباً 4 کروڑ ایسے بچے ہیں جو کہ تعلیم کی بنیادی سہولت سے محروم ہیں, ان کے پاس یہ سہولت نہیں ہے. اس میں شہر بھی شامل ہے, اس میں دیہات بھی شامل ہے, اس میں قبائلی علاقے بھی شامل ہیں, اور ان علاقوں میں تو خاص طور پہ ایسے بہت سے سرکمسٹانسز ہیں, ایسے حالات ہیں کہ چاہے وہ اندرونی خلفشار ہو چاہے وہ بیرونی طاقتیں ہوں, وہاں پہ بچوں کے پاس یہ سہولت موجود نہیں ہوتی ہے. تو چاہے تعلیم ہو, چاہے صحت ہو, چاہے ریکریشن ہو, یہ تمام حقوق انسان کو ملنے چاہیے, اور ایک معاشرے کی مضبوط بنیاد کے لیے بچوں کے پاس تعلیم اور شعور کا ہونا بہت ضروری ہے. تو آج پوری دنیا میں ٹو پروٹیکٹ ایجوکیشن فرام اٹیک کے عنوان سے دن منایا جا رہا ہے, جس میں تعلیم کی اہمیت, افادیت کے بارے میں جو ہے وہ سیمینارز ہو رہے ہیں, اور امید ہے کہ صرف سیمینارز نہیں ہوں گے بلکہ عملی طور پہ بھی کام کیا جائے گا. مقصد کہنے کا یہ تھا کہ ہر دن کوئی نہ کوئی تاریخ کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی ہمارے لیے سبق لے کے آتا ہے, کوئی نہ کوئی موٹیویشن لے کر آتا ہے. اور میری موٹیویشن منڈے کی یہ ہوتی ہے کہ میرے ساتھ آج ہوتے ہیں معیز, اور وہ مزے مزے کے گانے گاتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کی فرمائشیں بھی ہوتی ہیں. یقین کریں کہ منڈے کو نا بہت ضروری ہوتا ہے کوئی نہ کوئی آپ کو پش ملتی رہے, کوئی نہ کوئی آپ کو موٹیویشن ملتی رہے. تو آج آپ کے لیے کیا موٹیویشن ہے؟ میرے پاس تو معیز ہے, ہم اسے بہت سی باتیں کریں گے, گانے بھی سنیں گے. 05141023357 نمبر ہے. اس دن میں اور معیز یہ ڈیسائیڈ کرے تھے ہم ایک کلچرل شو بھی کریں گے, جس میں معیز نے بھی روایتی لباس پہنا ہوگا, میں نے بھی پہنا ہوگا, اور ہم جو ہمارے لوک گانے ہیں ہم ان کو جو ہے وہ گائیں گے, ٹریبیوٹ پیش کریں گے. پورا ہم اس کو پلان کریں انشاءاللہ 12 ربیع الاول کے بعد اس کو بھی لے کر آئیں گے. ایسے کوئی بھی آئیڈیا آپ کے پاس ہو تو 05141023357 پہ کال کر کے بتا سکتے ہیں. اب معیز اگر ریڈی ہو جائے تو میں اس کی طرف جاؤں. ریڈی؟ السلام علیکم, کیا حال ہے؟ السلام, کیسی ہیں آپ؟ خیر خیریت سے پہنچ گئے؟ ہاں بالکل ٹھیک ٹھاک, شکر. اچھا ہمارا پلان ہے کلچرل مارننگ شو کرنے کا. ہاں تو میں نے ہی تو آپ کو آئیڈیا دیا ہے. تم نے دیا تھا؟ ہاں نا, میں نے تو کہا تھا. اچھا وہ تم تھے؟ ہاں میں وہی تھا. خیر آج کا ڈریس بڑا پیارا لگ رہا ہے, ماشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. بہت پھول پھول ہوئے میں, پھول گلدستہ گلستان بنی ہوئی ہوں. اچھا کیا خیال ہے کہ ہم کس کو ٹریبیوٹ پیش کریں گے؟ اگر ہم لوگ فنکاروں کی بات کریں تو کون کون سے نام ذہن میں آتے ہیں؟ بہت سے آتے ہیں ہمارے. تو جو میکسیم میں نے کو اس دن بھی ایکسپلین کیا تھا کہ ہمارا جو میوزک ہے وہ بیسیکلی فوک ہے. تو سب سے پہلے تو میری جو اپنی دل کی خواہش ہے, وہ خان صاحب تو بیچ میں آتے ہی ہیں, ان کی چیزیں تو کوئی بھی آئٹم ہوگی وہ تو لازمی ہوں گے. پھر عبدہ پروین جی ہیں, اس کے علاوہ ہمارے عارف لاہور صاحب, اس کے علاوہ ہمارے جتنے بھی آرٹسٹ ہیں انہوں نے ہر چیز گائی ہے نا, کیونکہ ہمارے جو آرٹسٹ ہیں وہ ہم شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں جو فنکار ملے ہیں وہ پوری دنیا میں سے ایسے فنکار ہیں جو ملٹی ٹیلنٹڈ ہیں. اچھا میں ابھی دیکھ رہی تھی یوٹیوب پہ جو ریویو ویڈیوز آتی ہیں تو ایسے انڈین بہت سے یوٹیوبرز ہیں جنہوں نے پاکستانی گانوں پہ ریویوز دیے ہیں, اور کیا زبردست جو ریئیکشن ویڈیوز بنتی ہیں. جی کوک اسٹوڈیو ہو جائے یا کچھ بھی ہو جائے, وہ دیوانے ہیں, اور اسے کاپی بھی نہیں کیا جاتا. وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ کہتے ہیں یار یہ ایک ہی جو ہمارا سنگر ہے وہ ایک ہی سنگر ہو کے اتنے جنرا گا رہا ہے, مطلب ملٹی ٹیلنٹڈ ہمارے پاس آرٹسٹ ہیں. میں وہی ایکسپلین کر رہا تھا کہ ہمارے جب وہ آرٹسٹ کو دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں یار ان کی تو جو مطلب جنرا ہے اور جتنی یہ محنت کرتے ہیں وہ تو باقی جو آرٹسٹ ہیں ان سے بھی 3-4 گنا ہاتھ آگے. تو یہ ہمیں اس چیز کے لحاظ سے بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے جتنے بھی فنکار ہیں شکر ہے وہ بہت بہترین ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا اور فوک رنگ جو لے کے چلتے ہیں جیسے زرسانگا ہے KPK سے, پٹھان خان, یہ بڑے پیارے پیارے نام ہیں. اور اب ان کا جو فیوژن میوزک آ رہا ہے جو نئی جنریشن کے ساتھ کولیب کر کے بنا رہی ہے یا ان کے گانوں کا ریمیک کر رہی ہے, جین زی میوزک. تمہیں میں ویڈیو بھیجی تھی جین زی والی, میں نے دیکھا, ڈھولکی پہ ٹپے گا رہے تھے وہ آج کل ٹک ٹاک بھی بڑا چل رہا ہے یہ چیز. اچھا ہاں اچھی چیز ہے, کولیبریشن ہونا چاہیے. دیکھیں نئی چیز آنی چاہیے, میں تو اس حق میں. اگر آپ کو کولیب کرنا پڑے کسی سنگر کے ساتھ فتح علی خان کے علاوہ, لسٹیں ہیں نہیں, خان صاحب کے ساتھ کولیب کرنے کے لیے مجھے اوپر جانا پڑے گا. فی الحال جو یہاں کے ہیں ان کا یہ ہے کہ بہت سارے ہیں. ایک نہیں, فی الحال ہماری لیونگ لیجنڈ ہے عبدہ پروین جی. میری خواہش ہے کہ میں ان کے ساتھ کولیبریشن کروں اور ان کے ساتھ ایک ان کے انداز میں کوئی حمد یا کوئی چیز پیش کروں. اچھا زبردست. تو لسٹ ہے, میں نے آپ کو بتایا نا کہ لسٹ ہے. ظاہری بات ہے انسان ہر جس طرح کوک اسٹوڈیو اس قسم کے اور پلیٹ فارمز ہیں شہروں کی سطح پر بھی ہونے چاہیے. میرے ماننے کے لحاظ سے تو
ٹاؤن کی سطح پر بھی ہونے چاہیے. ہر علاقے کا ایک اسپیسیفکلی ہونا چاہیے کہ یار آپ کے پاس ایک پلیٹ فارم ایسا آپ مطلب دیں جو نئے نئے ایکٹرز ہیں, جتنے انفلوئنسرز ہیں, تاکہ ان کو بھی آگے آنے کا موقع ملے. جی پہلے کالر کے پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں. ہمیں پہلے کس نے جوائن کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. رضا کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک جی. ویلکم ٹو K2 سحر. روزینہ کیسی ہو؟ جی شکر اللہ کا. آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کے گھر میں خیریت ہے؟ سب ٹھیک ٹھاک, سب خیریت سے جناب. ویکنڈ گزار کے حشاش بشاش واپس کام پر آئے ہیں. جی اچھی بات ہے. اللہ پاک آپ کو ایسا ہی رکھے, سب کو ایسا ہی رکھے. تھینک یو سو مچ. کیا کہنا چاہیں گی؟ ناشتہ واشتہ کر لیا؟ جی بہت پرانی بات ہو جاتی ہے. ناشتہ 7 بجے شاغل کے ساتھ اسکول جانے کے بچے کو بھیجنا ہے تو پھر ناشتہ بھی صبح کر لینا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. جی آج کیا لے کر آئی ہو ہمارے لیے؟ آج کیا لے کر آئی ہوں آپ کے لیے؟ گانا یا شعر وغیرہ؟ جی شعر وغیرہ. شعر اگر آپ اجازت دیں تو دے دی اجازت. ارشاد. آواز خراب ہو رہی ہے. سناؤ؟ ہاں سنائے. میں نے سنا بھی دیا ہوگا اب تک. سناؤ. جی نہیں سنیں. کچھ شوق سی یار فقیری دا, کچھ شوق سی یار فقیری دا, کچھ عشق میں در رول دیتا. اچھا. کچھ سجنا کسر نہ چھوڑی سی, کچھ درد رکیواں گھول دیتا. ہے واہ 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 واہ. کچھ سڑ گئی قسمت میری سی, ہاں. کچھ پیار بھی پیارا رول دیتا. کچھ انجوی راواں اوکھیاں سن, کچھ جل بھی سی پماندہ توک بھی سی. شوق. ہاں توک بھی سی. کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن, کچھ مینو مرن دا شوق بھی سی. واہ واہ واہ. منیر نیازی کا میرے خیال سے کلام ہے کہ نہیں, کس کا کلام ہے یہ؟ منیر نیازی. کیا بات, کیا بات ہے, کیا بات ہے. زبردست. کچھ حسب حال سا لگ رہا ہے یہ کلام. حسب حال سا لگ رہا ہے نا. جی 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 ایسا ہی ہے. ہمارے جو ملکی حالات ہیں نا اس میں بھی کچھ حسب حال ہی ہے. بالکل بالکل بالکل. اچھا. اور رضا آپ نے دوستی کے حوالے سے بات کی تو میرے نزدیک دوستی, میری بھی ایک دوستی ہے نازلی جعفر ہیں, کراچی ہوتی ہیں. اچھا. مطلب میں بھی KG2 سے KG1 سے ان کے ساتھ میں نے ماسٹرز پڑھا ہے. اب وہ کراچی, شادی ہو کے کراچی ہوتی ہیں. اچھا. وہ بڑی اچھی دوستی ہے ہماری. مہینوں بات نہیں ہوتی لیکن جب ہوتی ہے تو لگتا ہے کہ کبھی اتنا ڈسٹینس گیپ آیا ہی نہیں ہے نا. گیپ آیا ہی نہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. اس کی کیا بات اچھی لگتی ہے آپ کو دوست کی اپنی؟ میرے دوست کی یہ اچھی بات ہے کہ وہ مطلب ناراض نہیں ہوتی کبھی کسی بھی بات سے. اچھا ٹھیک. اور مہینوں بعد ملاقات ہو, بات ہو تو وہ ایز اٹ از ہوتی ہے, بالکل ویسی ہوتی ہے جیسے بچپن میں. اچھا شادیوں کے بعد, اپنی شادی کے بعد. ہاں بولو پہلے بولو آپ. میرے کا گلہ شکوہ نہیں کرتے ہم کہ بھئی آپ فون نہیں کیا, رابطہ نہیں کیا, تو گلہ شکوہ نہیں کرتے. ہاں صحیح. میرے نزدیک آپ کا اچھا دوست وہ ہوتا ہے نا جو آپ اس کے ساتھ بارش میں چل رہے ہو اور وہ آپ کی آنکھ سے آپ کو دیکھ رہے. زبردست زبردست. کیا بات ہے جی. اور ایک دوستی ہماری آپ کے ساتھ ہے ہمارے پروگرامز کی. بلکہ جی بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. اگر آپ کسی سے تعلق رکھیں نا, میرا اپنی زندگی کا اصول یہ ہے کہ کوئی اس کو کچھ بھی کہے, برا کہے, کچھ بھی کہے, لیکن آپ یہ دیکھا کریں کہ آپ کا اس کے ساتھ تعلق کیسا ہے, آپ کا اس کے ساتھ واسطہ کیسا ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. آپ کا اس کا ریلیشن کیسا ہے, کس حد تک ہے. لوگ بہت کچھ کہتے ہیں نا بہت سارے معاملات میں, لیکن آپ کے لیے آپ کا دوست جو ہے نا بڑی اہمیت رکھتا ہے. اچھا دوست بڑی مشکل سے ملتا ہے. بالکل صحیح. کیا بات ہے یار, کیا مزے کی باتیں ہو رہی ہیں. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. میں ٹھیک ہوں. آپ کی آواز اچھی ہے. اللہ پاک آپ کو ایگزام میں کامیاب کرے. آمین. آپ وہ لے کر پاس ہوں, پھر میں آپ سے مٹھائی کھانے آپ کے پاس آؤں. ڈن ہو گیا. بس آپ کی مٹھائی پینڈنگ ہے. بس آپ دعا کریں میرے لیے کہ میں ایگزام میں پاس ہو جاؤں. دعا کرنے والوں کو ڈبل ملے گی مٹھائی. تھینک یو سو مچ روزینہ. بات دوستی کے حوالے سے ہو رہی ہے اور 0514102357 پہ کال کر کے اپنے دوست کے لیے آپ بات کر سکتے ہیں. چاہے آپ ارے کوئی دوستی کا گانا نہ ہو جائے. کون سا والا؟ ہائے. ایک ہی گانا سب سے. ہائے کیوں کرتے ہو تم مجھے بتاؤ. نہیں ہائے میرا انداز ہے. ہائی انداز آپ نے سنا بھی ہوگا, میرا کور ریسنٹلی تھا دوستی کے حوالے سے, تو وہی میں. پھر ایک فرمائش بھی ہوگی, تیری میری ایسی دوستی. وہ میرے ساتھ گائیں گے تو مزہ آئے گا. ٹھیک ہے پہلے میں اپنا سنا دوں. رہے نہ رہے یہ جیون کبھی, بنی یہ رہے دوستی,
ہے تیری قسم او یارا میرے جدا ہم نہ ہوں گے کبھی ہمیشہ رہے تو ساتھی میرا یہ بندھن رہے یوں صدا یہ طاقت تیری یہ قوت تیری بڑے ہے میری یہ دعا او میرے یار تو میرا پیار سدا رہے تو سلامت تیری میری یہ دوستی یوں ہی رہے تا قیامت ہو 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 سب سے مہنگی ہے چلتی رہتی ہے رکتی نہیں دوستی دوستی تیری میری ایسی دوستی ہائے سب سے مہنگی ہے چلتی رہتی ہے رکتی نہیں دوستی یہ سب دوستوں کو ڈیڈیکیٹ ہے سب دوستوں کے نام جو دراز ہیں جو اپنے ہیں جو دور ہیں جو قریب ہیں ان سب کے نام دوستی ہے تو اس پہ چلتی رہنی چاہیے کالر کو پروگرام میں شامل کریے جی السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو K2 سحر السلام علیکم وعلیکم السلام بہت ہلکی آواز ہے سر میڈم آپ کا پروگرام بہت اچھا آ رہا ہے بھائی نام تو بتائیے گا اپنا ذرا بھائی ہے کہ بہن ہے میرا نام عمر ہے کیا نام ہے عمر عمر بھائی عمر بھائی اچھا خیریت سے ہیں ٹھیک ہیں آپ ویلکم ٹو K2 سحر عمر بھائی سب ٹھیک ہے میں نے کہا فون کر کے بولوں آپ کا پروگرام بہت اچھا آ رہا ہے ان کی آواز اتنی کم آ رہی ہے میں غلط بات کا جواب نہ دے دوں ہاں پروگرام اچھا لگ رہا ہے بہت شکریہ ہاں اور آپ کیا کرتے ہیں عمر بھائی آدھی بات کر کے چلے گئے تھینک یو سو مچ کال کرنے کا 05141023557 ہم لوگ لینڈ لائن کے اب عادی نہیں رہے ہیں ہم موبائل فون کے عادی کان کے ساتھ موبائل فون نے بڑے کام خراب کیے لیجیے ہم بات کریں دوستی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں محبتوں کے حوالے سے احمد جہاں زیب کا ایک سانگ ہے وہ سنیں گے واپس آئیں گے اور مویز کے ساتھ بلائیں گے آپ کو آج کے مہمانوں سے ویلکم بیک ٹو K2 سحر میں ہوں ردا عمران اور ہم ابھی یہ سوچ رہے تھے کہ منڈے اتنا کیوٹک کیوں ہوتا ہے پتہ نہیں کیوں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے منڈے کو چاہے وہ ٹریفک ہو جائے چاہے وہ ہیئر اسٹائل ہو جائے چاہے وہ آفیشیل اپوائنٹمنٹس ہو جائیں لیکن مزہ اسی میں آتا ہے کہ آپ کو منڈے کو اتنا زبردست ایک کک سٹارٹ مل جاتا ہے نا کہ آپ جو ہے نا وہ پورے ہفتے دھکے پر ہی چل رہے ہوتے ہیں پھر بٹ جو ویکینڈ ہے وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ویکینڈ پہ آپ فریش ہو کے آپ منڈے مارننگ کے لیے ریڈی ہو جاتے ہیں اور بس شروع کے 1-2 گھنٹے ہوتے ہیں اس کے بعد پھر آپ عادی ہو جاتے ہیں اس کے ویلکم کرنا چاہیں گے آج کے مہمانوں کو بہت اچھا لگ رہا ہے مجھ سے ملاقات آپ کی ہو چکی ہے گانے کے لیے آپ 05141023557 پہ کال کر سکتے ہیں فرمائش کر سکتے ہیں ٹاپک ہمارا کہہ لیں یا جو ہم نے موضوع گفتگو رکھا ہے وہ دوستی ہے تو دوستوں کو آپ چاہیں تو بے عزت کر لیں کال کر کے چاہے تو نام نہ بتائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے دوستی میں ایسا ہوتا رہتا ہے آئیے ملاتے ہیں آج کے مہمانوں سے جو ہمارے پہلے مہمان یہاں موجود ہیں ان کا نام ہے جی جناب فلک شیر جو کہ ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک کمیونیکیشن اینڈ اکنامک اسٹڈیز کے اس کے علاوہ ایکس ڈائریکٹر ہیں ایڈمن پاکستان ایئر فورس دین پیٹرن ہے پاکستان بوائے اسکاؤٹ ایسوسی ایشن کے واو السلام علیکم فلک کیسے ہیں آپ وعلیکم السلام آپ ٹھیک گڈ مارننگ ویلکم میم تھینک یو اچھا اچھے مارننگ کا آغاز ہو گیا ہے الحمدللہ اللہ از ویری کائنڈ اور ان کے ساتھ بیٹھی ہیں جی بہت کیوٹ سی ہبا شمیم جو کہ سائیکالوجسٹ بھی ہیں اس کے علاوہ پریزیڈنٹ روور اسکاؤٹ ہیں السلام علیکم وعلیکم تو السلام آج دونوں کا تعلق اسکاؤٹنگ سے ہے بالکل اسکاؤٹنگ کی طرح امپورٹنٹ ہے میم اٹس ویری امپورٹنٹ بہت امپورٹنٹ ہے یس کون بتائے گا پہلے پلیز اف یو شور میم دیکھیں ایک ٹائم تھا کہ جب بچوں کی جو انرجی تھی جو آج کل کسی نیگیٹو وے میں آپ ہم دیکھتے ہیں بچے آج کل ویلنگ کر رہے ہیں کوئی اور کوئی نیگیٹو ایکٹیویٹی میں ڈرگس کی طرف ہیں اسکاؤٹنگ میں یہ ہوتا تھا کہ یہ انرجی پازیٹیو وے میں نکل جاتی تھی اب اسکاؤٹنگ واٹ اٹ از میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کروں اس میں کیا ہوتا ہے آپ کو فرسٹ ایڈ کے بارے میں بتایا جاتا ہے
आपको कैंपिंग के बारे में बताया जाता है, आपको सर्वाइवल स्किल्स के बारे में बताया जाता है, आपको बताया जाता है कि आपने किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर कैसे पाकिस्तान के लिए, लोगों के लिए कुछ करना है, ना सिर्फ अपने लिए अपने बल्कि दूसरों लोगों भी। के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। पाकिस्तान स्काउट्स इज वन ऑफ दोज इंस्टीट्यूट्स जिनका कायदे आजम ने खुद, जो ही वाज बुनियाद डाली थी, चीफ स्काउट, आई थिंक कॉल्ड एज, ही वाज द चीफ स्काउट। अब पिछले कुछ अरसे से जब से ये स्काउटिंग की एक्टिविटीज़, फिजिकल एक्टिविटीज़ हमने देखा कि बच्चों में कम हुई है, उसका बहुत बड़ा नुकसान ये हुआ है कि बच्चों का नेगेटिव ट्रेंड में हम देख रहे हैं कि राइज हो रहा है, उस तरफ ज़्यादा रुझान हो रहा है। जबकि जब इस तरह की पॉजिटिव एक्टिविटीज़ थी, बच्चे स्पोर्ट्स में थे, तो वही एनर्जी जो एक उस एज के अंदर बहुत ज़्यादा होती है, वो अब नेगेटिव में जा रही है बजाय इसके कि वो पॉजिटिव में जाए। स्काउटिंग एक्टिविटीज़ इन चीज़ों को एक चैनलाइज करती थी, एक पॉजिटिव वे में चैनलाइज करती थी। बिल्कुल सही। मैम, हमारे जो यंग जनरेशन है उनकी रिक्वायरमेंट है कि उन्हें पहचाना जाए, उनको देखा जाए, उनकी बात सुनी जाए। अब और ऐसे प्लेटफॉर्म नहीं रहे। आई एम सॉरी टू से टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ज़रूर, लेकिन जहाँ उसके कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट है वहाँ पे उसके नेगेटिव भी बहुत ज़्यादा है। हमें चाहिए ये है कि हम अगर इस तरह के ये जो प्लेटफॉर्म्स है, अगर इसके ऊपर कोई एक्टिविटी करनी भी है तो बच्चों को ट्रेन किया जाए। अब वो ट्रेनिंग भी नहीं दी जा रही, उस पर उसका नेगेटिव इफेक्ट क्या हो रहा है कि या तो एक इंतहाई वल्गर कंटेंट जनरेट हो रहा है, या फिर ऐसा कंटेंट जनरेट किया जा रहा है कि जिसके अंदर अपनी जगहसाई की जाती है सिर्फ व्यूज लेने के लिए। बिल्कुल आप सही सोचिए कह ना रहे हैं, बिल्कुल सही कि कह रहे हैं इसका ओवरऑल सोसाइटी पे कितना नेगेटिव इम्पैक्ट जा रहा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आपने वो नजर देखा आता है, खबरों में नजर जी आता है, मैम, extremism देखिए ना, हम देख रहे हैं। हाँ। फिर उसमें ऐसा भी हुआ है कि कहीं पे सिर्फ एक टिकटॉक की वीडियो के लिए वेपन उठाया, वीडियो बना रहे और दे डिडंट चलती न्यू ट्रेन के आगे आगे मैम डिडंट न्यू द प्रॉपर प्रोटोकॉल्स कि आपने वेपन को कैसे हैंडल करना है, किस तरीके से था, और वो फायर हुआ और डेथ जान हो से गई। गए, हाँ। नाउ ये एक बड़ी खतरनाक अलार्मिंग सिचुएशन है। वहां पे ये पॉजिटिव चीजें आती हैं। सही। पाकिस्तान स्काउट हो गया, या कोई भी जो कोई एजुकेशनल कोर्स हो गया, समथिंग लाइक दैट, वहाँ पे ये पॉजिटिव जो इम्पैक्ट है इसका, ये बहुत चीज़ आती जरूरी है। है। अच्छा हिबा, आपका ताल्लुक रोवर स्काउट से है, इसकी बुनियाद कैसे डली और इसका तारुफ क्या है? मैंने 2019 में स्काउटिंग स्टार्ट की थी एज अ सिंपल स्काउट। ठीक। बट जब मैं स्काउटिंग में गई, मैंने वहाँ पे देखा कि ये तो बहुत बहुत मज़ेदार चीज़ें, फिजिकल गेम्स हो रही हैं, एक्टिविटीज़ हो रही हैं, नॉट सीखने को मिल रही है। वो एनर्जी, वो जो हम घर बैठे वेस्ट कर देते हैं, वहाँ पे वही टाइम, वही एनर्जी हमारी पॉजिटिव चीज़ों में लग रही है। फिर मैंने उसमें इंटरेस्ट लिया, मैंने 4 साल जो है वो स्काउटिंग की। देन मैंने गोल्ड मेडल जो है उस टेस्ट में अप्लाई किया। देन आई अचीव प्रेसिडेंट रोवर स्काउट, और मैं अब पाकिस्तान की दूसरी प्रेसिडेंट रोवर स्काउट हूँ इन हिस्ट्री। जबरदस्त जबरदस्त। इसकी कोई एज ग्रुप होता है कि कोई भी किसी वक्त ज्वाइन कर सकता है? जी, इसका जो स्टार्टिंग क्राइटेरिया है वो 6 इयर्स है। अच्छा, इतना छोटा बच्चा भी कर बिल्कुल। सकता है? और अगर आप एलिजिबल होते हैं रोवर स्काउट के लिए तो आप 20+ अगर आप हैं तो आप एलिजिबल हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल। सही। तो बेसिक जो लाइफ हैक्स हैं वो हम सीखते हैं इसमें, बिल्कुल। क्योंकि होना बहुत जरूरी। ये कंपल्शन क्यों नहीं है, हमारे निसाब का हिस्सा क्यों नहीं है? मैम था ये, जी। इट वाज अंटिल फ्यू इयर्स बैक ये बिल्कुल निसाब का हिस्सा था, जिसमें फिजिकल ट्रेनिंग भी आती थी। बट सैडली आई एम नॉट इन पोजीशन कि मैं उसका कोई किसी को बिल्कुल नेगेटिव बात कर सकूं। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि क्या है, बट आई थिंक ये कहीं ना कहीं कोई गलती हुई है पॉलिसी में, एजुकेशनल पॉलिसी के अंदर, बड़ी कि वाज़ेह जहाँ गलती पर है जी, बिल्कुल जी। जहाँ पर इस चीज़ को ख़त्म किया गया। अगर इस चीज़ को दोबारा से किया जाता है, एक पीरियड के अंदर बच्चे को बताया जाए कि फ़र्स्ट एड कैसे देनी है। इस टाइम जब कोई एक्सीडेंट होता है खुदा नास्ता, तो वहाँ पे बजाय इसके कि हम सिर्फ एक सर्कल एक बंदे के इर्द गिर्द खड़ा कर हो जाएं कि जी क्या हो रहा है, तमाशा देखने के लिए। आई एम सॉरी टू से मैं इतना वीडियो वो गलत लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ कि तमाशा, वहाँ पे अगर हमारे पास फर्स्ट एड की ट्रेनिंग हो तो हम उसे फर्स्ट एड दें, उसको बैकअप करें, उसकी कोई ना कोई कुछ ना कुछ एटलीस्ट जब तक कोई सर्विस मेडिकल की आ जाती है तब तक हम उसे फर्स्ट एड दे दें, रेदर देन हमें, क्योंकि ट्रेनिंग नहीं है इन चीज़ों की, हमें ये भी नहीं बताया जाता कि आप जो इर्द गिर्द सर्कल कर रहे हैं, आप जो गाड़ी रोक के सिर्फ थोड़ी देर के लिए देखने और आपने एक वीडियो बनानी है और सिर्फ अपनी शाम की एक्टिविटी में आपने बात करनी है कि जी आज एक्सीडेंट हुआ था और उसका कोई वो नहीं, आप वहाँ पे ये बताएं कि भी आप जगह छोड़ें ताकि जिसको कोई मेडिकल एग्जैक्टली मैम, थोड़ा उसे ऑक्सीजन हो, कोई फ्रेश एयर आए, सेकेंडली मेडिकल की टीम इतनी देर में पहुंच जाए। आपने जब राउंड किया हुआ तो उसमें ये लगता है कि शायद कोई लड़ाई हो गई है, कोई क्लियर नहीं होता, कोई एक्सीडेंट हो गया है,
کوئی سیریس انجری ہے یا لائٹ انجری ہے, یہ چیزیں ہمیں تھوڑا ایز اے سوسائٹی سمجھنے کی ضرورت ہے. تو یہ جو تھا آپ کا فرسٹ ایڈ ہو گیا یا کوئی اور اس طریقے سے, ان چیزوں کی ہمارے دوبارہ سے ضرورت ہے کہ ان کو ان کیا جائے. کس طرح کریں گے اب؟ کیا لوگوں کو کنونس کرنا پڑے گا, کامے والا سے بات کی جائے گی؟ جی میم, ہائر اپس کو ضرورت ہے اس چیز کو دیکھنے کی. دے نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے ہماری اگلی آنے والی جنریشن کے لیے. اگین وہی والی بات کہ ریدر دین بینگ اے اسپیکٹیٹر وی ہیو ٹو بی اے ہیلپنگ ہینڈ. بالکل صحیح, بالکل صحیح, بالکل صحیح ہے جی. اچھا, آپ ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل بھی ہیں انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک کمیونیکیشن اینڈ اکنامک اسٹڈیز کے. اس طرف آنے کا رجحان کیسے ہوا, یا مین گول آپ کا یہ ہے؟ میم دیکھیں, میں اکثر کہتا ہوں کہ جہاں پہ آپ نے جانا ہوتا ہے وہاں پہ آپ انسان الٹیمیٹلی پہنچ ہی جاتا ہے. میرا جرنلزم کا ایکسپیرینس تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے سبب بنائے کہ ہوتے ہوتے آئی انٹرڈ انٹو پاکستان ایئر فورس. I served there as a director admin, then into this institute. This is a think tank basically. اور اس میں بھی ملٹری کے سینئر آفیسرس ہیں, they are looking after it. تو you know, life takes you into places. Exactly. And it's a good institute. R&D, research and development اس میں کی جا رہی ہے. اسٹریٹجک کمیونیکیشن میں آپ کی باقی ملکوں کے ساتھ آپ نے کیا چیز, ایک آج کل ففتھ وارفیئر جو چل رہی ہے پاکستان کے بہت اگینسٹ, وی ٹرائی ٹو پریزنٹ اے بیٹر نریٹیو, اے بیٹر امیج آف پاکستان. کہ پاکستان کی جو ففتھ جنریشن اتنا نیگیٹو اس کے بارے میں کی جا رہی ہے, ہم اس کے پازیٹیو امیج کاؤنٹر میں کیسے کیا جائے, کس طریقے سے ایسے دوز پیپل, دوز ہڈن پروپیگنڈا جو ایک پیچھے چل رہا ہوتا ہے, ایسی پراکسیز جو بیک اینڈ پہ کام کر رہی ہوتی ہیں, جو مسلسل ایک نیگیٹو امیج دیتی ہیں, تو وہاں پہ میم وی ٹرائی کہ ایک پازیٹیو امیج جائے. ایک ہماری جو ایک اکثر اکنامیکل بڑی نیگیٹو ڈسپلے کی جاتی ہے, اس کو ایک پازیٹیو طریقے سے دیا جائے. تو وی ٹرائی اور بیسٹ کہ ان چیزوں کو اس طریقے سے کریں. سیکنڈلی میم دا تھنگ از کہ آپ کو اب جتنا آئی ول سے کہ یہ جو بھی آج کل سر جو ہیں اپنے شہباز شریف صاحب کا بڑا پازیٹیو ایک ہے, مریم نواز صاحب کا بڑا پازیٹیو ہے کہ شی از ٹرائنگ کہ پاکستان کی پازیٹیو جائے. پھر اس کے اندر انہوں نے یوتھ کے اوپر بڑا کام کیا ہے. ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ ہم یوتھ کو, لیکن ہم تو اپنے آپ کو خود برا کہہ رہے ہوتے ہیں. آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں, کوئی اچھائی کسی کی بتائے, کسی بھی جماعت سے ہو, کسی بھی تعلق ڈپارٹمنٹ سے تعلق ہو, اس کو ہم لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں. کوئی جیسے کہ ہمارے گولڈ میڈل بڑے عرصے کے بعد آیا, اس پہ لوگوں نے اتنے نیگیٹو کامنٹس کیے. جب تک اس کو شیم ہم نے کیا نا, ہمیں تسلی نہیں ہوئی. ہم خود ہی اسٹار بناتے ہیں, خود ہی بے عزت کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں اس میں بھی ایک ایز اے سوسائٹی ہمیں ضرورت ہے نا سمجھنے کی. اب اس کے پیچھے وجہ کیا ہے کہ کیا کوئی اگر کوئی کسی جگہ پہ پہنچ گیا ہے تو کیا ہم نے اس کو نیگیٹو ہی لینا ہے؟ اگر کوئی کسی اچھی گاڑی میں بیٹھنا ہے تو اس سے ہم نے یہ ضرور سمجھنا ہے کہ اس کے پاس کوئی نیگیٹو طریقے سے پیسہ آیا ہوگا, یا کوئی اللہ معاف کرے کوئی حرام کی ہی کمائی ہوگی. بھائی اٹ کین بی اے گڈ ارننگ. اگر کسی اچھے عہدے پہ کوئی بیٹھا ہوا ہے تو ہم نے یہ ضرور بات کرنی ہے کہ وہ کوئی وہاں پہ جا کے لوگوں کے لیے مصیبت ہی پیدا کرتا ہوگا. لوگ ایسے کرٹیسائز کرتے ہیں, اور وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو گھر میں کوئی دوبارہ سالن نہ دے, مجھے لگتا ہے کوئی عزت ہی نہیں ہوتی گھر میں ان کی, لیکن ایسے تنقید کر رہے ہوں گے نا, ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں نا. میم یہ اوور آل سوسائٹی کے اندر نیگیٹیوٹی ہے, ایک رجحان بن گیا. جی وی ہیو ٹو ٹیکل دس. اچھا ہبا, آپ جیسے کہ اس اسکاؤٹنگ کی طرف آئی ہیں, کیا موٹیویشن ملی آپ کو؟ حالانکہ آپ سائیکالوجی آپ نے پڑھی ہوئی ہے, سائیکالوجسٹ بھی ہیں, لوگوں کی سائیکی دیکھ کے اس طرف آپ آئیں؟ نہیں, میں اپنی جو میرا بیہیویئر تھا میں اس حوالے سے آئی. میں بہت ہائپر بچی تھی بچپن میں. اچھا. تو میری امی جو ہیں, میں بجائے اس کے کہ میں کسی کا سر پھاڑتی اور میں کسی کو مارتی, میری امی کہا کہ تم ٹائم ویسٹ کرنے کا بجائے کسی اچھی جگہ پہ جاؤ جہاں کے. اب میں نے اسکاؤٹنگ میں بائک سیکھی, میں نے اسکاؤٹنگ میں نے کراٹے سیکھے. بالکل, میں نے جا کے کراٹے سیکھے, میں نے جا کے اس میں ڈفرینٹ وہ جو نعت قرات وغیرہ ہوتی ہے وہ اس پہ پھر بیج ملتے ہیں, اپریسیشن ملتی ہے. مجھے جب میں فرسٹ ٹائم گئی تھی نا تو آئی واز لائک اٹس اوکے, مزہ آیا تو کروں گی. جب وہ فرسٹ ٹائم گئی انہوں نے اپریسیشن کے لیے ایک بیج دیا, وہ یہاں پہ بیج لگا. اچھا ایک بیج ملا ہے, 20 30 40 کتنے ہوں گے, میں اچیو کرتی ہوں. کرتے 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 وہ پھر میں کہا اچھا چیلنجنگ کیا ہے میرے لیے بائک چلانا. میں نے وہ بھی سیکھی. کس لیے؟ صرف ایک بیج. آج گاڑی پہ آئی ہو, بائک پر آئی ہو؟ بائک انشاءاللہ لے لوں گی ابھی بہت جلد, ٹو ڈو لسٹ میں ہے, لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ. لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ اگر آپ کو موٹیویشن ہو نا کسی بھی کام میں, آپ کو اچیومنٹ آپ کو وہ مل رہا ہو کہ یار اچھا ٹھیک ہے
कि आपको मोटिवेट कर रहा हो कोई बंदा कि यार जिस बेशक वो अल्फाज ही क्यों ना हो, वो पॉजिटिव रिवॉर्ड ही क्यों ना हो, तो वो इंसान की मोटिवेशन बन जाती है। अच्छा, आप दोनों को क्या लगता है, हम इनसिक्योर हो जाते हैं किसी की तारीफ करके? जेलिसी फैक्टर inferior आ हो जाता है। अच्छा। जेलिसी फैक्टर आ जाता है, ये ह्यूमन साइकी है। आप एक इंसान की अगर आप तारीफ कर रहे हैं तो पहले होगा कि पहले वो इन्फ्योरिटी में आ जाएगा कि मैं क्यों नहीं उस जगह पे, मुझे होना चाहिए था। भाई मेहनत करें, हार्ड वर्क करें। क्योंकि मैं वहाँ पे नहीं हूँ, इसकी लेग पुलिंग करता हूँ। बिल्कुल, ओह, फलक तो ह्यूमन साइकी। मैम आई थिंक ये ना वी नीड अ ट्रेनिंग। जब हम लोगों के जो हीरोज थे हमारे जिनको कहना चाहिए कि जो जिनके द पीपल हु यूज्ड टू आइडलाइज दैट वाज इशफाक अहमद साहब, बिल्कुल बिल्कुल उस्ताद मुफ्ती साहब। जब हमने उनको छोड़ के हमने हीरोज अपने ऐसे फिक्शनल कैरेक्टर्स को बना लिया जो इंडियन मूवीज़ के या दूसरी मूवीज़ के अंदर होते हैं, जो फिक्शनल है, रियलिटी से हट के हैं, तो आप उन्हें कैसे अचीव कर सकेंगे, कहाँ तक पहुँच सकेंगे? आपके हीरोज कौन है जो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं? आपके हीरोज कौन है जो मार कुटाई कर रहे हैं? जो और एट द एंड ऑफ द डे आपके हीरो वो है कि जिसका एम ज़िंदगी में लोगों को बेवकूफ़ बनाना है, चीट करना है, नेगेटिव तरीके से पैसे कमाना है। मैम बच्चा छोटा, अगर आप उसको एक खास स्पेसिफिक, एक छोटा बच्चा जो है 2 साल 3 साल का, आप उसको टैब दे दें, मोबाइल दे दें और उसको आप इंतहाई नेगेटिव चीज़ें दिखाना शुरू कर दें, उसकी वो चीज़ उसकी तरबियत के अंदर आ जाएगी, उसका पार्ट बन जाएगी। आप उसे पॉजिटिव चीज़ें सिखाएं। आप उन्हें यही जो आपके ऐसे लोग हैं इशफाक अहमद साहब जैसे और बहुत सारे हैं, देर हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा रिच कल्चर है। वी डोंट नीड सुपरमैन, वी डोंट नीड बैटमैन और एनी अदर कैरेक्टर लाइक दैट, क्योंकि वो उन्हें ज़रूरत है। द स्टेट्स एंड अदर पीपल दे नीड दैट, वी डोंट नीड दैट। हमारे पास तो ऐसे ऐसे सहाबा कराम है, हमारे पैगंबर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिनके ऊपर वी कैन लुक अप टू। उन्हें ज़रूरत है, हमें नहीं है। दूर ना जाए अब्दुल सत्तार ईदी, अब्दुल सुपर हीरो ही है ना वो भी। आप दिखाएं ना उनका क्या अचीवमेंट्स है। हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, मैं हमारे यहाँ पे भी जो हैं उनको भी मैं कहूँगा कि ऐसे प्रोग्राम बनाए जिनके अंदर उनको हीरो दिखाया जाए। हम लोग जब उन चीज़ों को देखेंगे फिर ही हम उसको आगे लेकर चलेंगे। देन वी कैन से कि हाँ जी ये हमारे हीरोज हैं। जब अच्छाई दिखाई जाती है तो अच्छाई को किया जाता है, जब नेगेटिविटी दिखाई जाएगी तो नेगेटिविटी को ही फॉलो किया जाएगा, उसी के ऊपर ही ट्रेंड किया जाएगा। जब आप कहेंगे कि जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज पैसा है तो फिर आप पैसे को चलेंगे। वो कहाँ से आ रहा है कहाँ से नहीं आ रहा है ये नहीं हम देखेंगे। जब आप ये दिखाएंगे कि बेटा अपने साथ वाले घर में, अपने मोहल्ले में, अपने किसी की हेल्प कर देना, अगर कोई रास्ते में बारिश हो रही है, कोई खड़ा हुआ है तो 5 मिनट रुक के पूछ लो। छोटी सी बातें, छोटी छोटी सी बातें हैं मैडम, कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होता। बिल्कुल सही। किसी के लिए कुछ कर देने से हमारा क्या जा रहा है, आपका दिन और अगले का दिन ही बेहतर हो जाता है। बिल्कुल सही। बट हम लोगों ने उस चीज को खत्म करके अग्रेसिवनेस बहुत पैदा कर ली है। हमने क्या पैदा कर ली है कि मार धाड़, लड़ाई झगड़ा, उठा लेना, तोड़ देना। व्हाट इज दिस? ये क्या कल्चर? अभी आप की बात को आगे बढ़ाऊंगी मैं। यहाँ क्रेडिट मैं चाहूंगी कि अपने चैनल को मैं दूं कि हमारी कोशिश ये होती है कि पाकिस्तान का जो पॉजिटिव इमेज है, चाहे वो इलाकाई सतह पे हो, चाहे वो ज़बानों के हवाले से हो, चाहे वो कल्चर के हवाले से हो, जो मुस्बत पाकिस्तान है हम वो दिखाना चाहते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं। चाहे वो हमारी एंकर्स बात कर रही हैं, चाहे हमारे प्रोड्यूसर्स रिसर्च करके वो लेकर आ रहे हैं सामने। तो क्रेडिट गोज टू द टीम एंड मैनेजमेंट कि वो एक, चाहे वो थोड़ा सा एक कदम क्यों ना उठा रहे हो, लेकिन एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं ना एक आने वाले फ्यूचर के लिए एक इकदाम वो हो सकता है। और बात हो रही है कल्चर की, तो हम थोड़ा म्यूज़िक की तरफ भी आते हैं। आज हम अनप्लग्ड कर रहे हैं, गैस करें अनप्लग्ड क्यों हो रहा है, कैस करें हम इस अनप्लग क्यों चल रहा है? अनप्लग क्यों हो रहा है? क्योंकि आज हमारा दिल कर रहा है अनप्लग करने का। आप लोगों को म्यूजिक का शौक है? किसको नहीं? जितने टेंशन में आप बैठे थे, गाना होना चाहिए आपके लिए। अच्छा, उसके अंदर क्या सुनना चाहेंगे? मैंने बड़ी प्यारी सी 4 लाइनें तैयार की हुई हैं। अल्लाह खैर। हाय शेर व शायरी के लिए। सुबह सुबह शेर व शायरी? हाँ, सुबह सुबह ही तो मजा आता है। फलक के नाम करते हैं, थोड़ा रिलैक्स फलक के करें, नाम थोड़ा पे सा कहते नहीं। हाँ जी। दे रहना दिल की दुनिया को जो बर्बाद किया करता है, दिल की दुनिया को जो बर्बाद किया करता है, दिल की दुनिया को जो बर्बाद किया करता है, उसी बेदर्द को दिल याद किया करता है। वाह 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 वाह। उसी बेदर्द को दिल याद किया करता है, और जब कभी जुल्म वो ईजाद किया करता है, वाह। जब कभी जुल्म वो ईजाद किया करता है, सबसे पहले वो मुझे याद किया करता है।
کچھ اس لطف سے بیداد کیا کرتا ہے، کچھ اس لطف سے بیداد کیا کرتا ہے، بالوں پر نوچ کے آزاد کیا کرتا ہے، بالوں پر نوچ کر آزاد کیا کرتا ہے۔ کیا بات ہے، اس کا مقصد یہ تھا کہ جب وہ مجھے آزاد کرتا ہے ہاں تو میرے ونگز کاٹ کے پھر مجھے آزاد کرتا بھائی یہ کیسی آزادی ہوئی پھر؟ یہی تو آزادی کھینچ کر آزاد کرتا ہے۔ ہاں واہ واہ واہ۔ میم اسی سے لیٹس کنٹینیو ود دس۔ یہ دیکھیے بڑی امپورٹنٹ اس میں 2-3 باتیں تھیں جو انہوں نے کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس نے آزاد بھی کیا تو پر کاٹ کے کیا، تو پھر آزادی کس بات کی کس ہوئی؟ بات کی؟ ہاں مقصد ہم لوگ کیوں اگلے کو توڑ کے اسے بالکل کسی قابل نہ چھوڑ کے اپنے سہارے پہ رکھنا چاہتے ہیں؟ ایسی کیا مجبوری ہے کہ ہم لوگ اپنی انا کی تسکین کے لیے لوگوں کو اتنا تکلیف میں لے جاتے ہیں، اتنی اذیت میں لے جاتے ہیں؟ ایز اے سوسائٹی ہمارا یہ کلچر بن گیا کہ ہمارے آگے لوگ جو کیا ہیں کوئی خوشی ملتی ہے اپنی کو سیلف سیٹسفیکشن؟ جی میم یہ ہے بھی نارسسٹک پرسنالٹی ایگزیکٹلی دیکھو سائیکالوجی آ گئی بیچ میں۔ نارسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر سیریسلی۔ اور میم یہ ریئلٹی ہے، وی شوڈ انڈرسٹینڈ کہ دس از سم تھنگ، دس از اے تو کیا پرابلم۔ کریں سچویشن میں اگر ایسے آ جائے تو؟ میں فلک سے زیادہ بات اس لیے کری کہ ان کو جلدی جانا ہے، ہم ذرا میکسیمم جو ہے نا ان سے ہم گپ شپ لگا لیں، اس کے بعد پھر گرل ٹاک ہوگی میری اور ہبا کی۔ اچھا جی، اگر سچویشن ایسی ہو جائے تو کیا کریں؟ میم فرسٹ آف آل اپنے ٹیمپرامنٹ کو کنٹرول جتنا کر سکتے ہیں کریں۔ بہت مشکل کام، بہت مشکل کام۔ میں آپ کو ابھی اپنا ریسنٹلی بتاتا ہوں کہ آئی واز ایٹ اے مارکیٹ میں، ایک جگہ پہ تھا اور میری گاڑی کے پیچھے دوسری گاڑی ایک بچے نے لگا دی۔ میں اوپر آیا اور تقریباً 15-20 منٹ کھڑا رہا کہ بھی اب آئے گا اب آئے گا۔ وہ آیا بچہ، میں نے کہا بھی آپ نے میرا اتنا ٹائم کر دیا، میرے پاس جگہ نہیں تھی، آگے پلر ہے، میں پھنسا ہوں تو، اور آپ نے مقصد ہے گاڑی، جی میری ایمرجنسی تھی۔ میں نے کہا بیٹا مجھے بتاؤ تو صحیح ایسی کون سی ایمرجنسی ہو گئی؟ او جی چھوڑیں یہ ہے وہ ہے، بس ہو گیا میں کر رہا ہوں۔ اب میں تھوڑا سا اس میں اگریسو ہو گیا کہ بھائی یہ کوئی بات نہیں کر رہا، بدتمیزی بھی کر رہا ہے، بچہ بھی یہ انڈر ایج ہے جو گاڑی چلا رہا ہے۔ ابھی ہماری بحث چل ہی رہی تھی کہ میں دیکھتا ہوں کہ پیچھے سے ایک خاتون آ رہی ہے، ان کے ساتھ اسپیشل چائلڈ ہے، اور وہ بچے کو بڑی مشکل سے پکڑ کے لے کر آ رہی ہے، اس کے ہاتھ پہ کینولا لگا ہوا ہے۔ اسپیشل چائلڈ، وہ بچہ اسپیشل چائلڈ تھا، یعنی کو تھوڑا سا۔ اب وہ جس ٹائم گاڑی کے پاس پہنچا تو اور اس نے دروازہ کھولا تو میں شرمندہ ہو گیا۔ میں نے کہا دیکھیں ہم اگلے کی مجبوری نہیں سمجھتے، اگلے کی سچویشن نہیں سمجھتے، ہمیں اپنا تو بہت مجھے نظر آ رہا ہے کہ 15 منٹ لیٹ ہو گیا، وہ انسان کس اذیت میں ہوگا، وہ ماں کس اذیت میں ہوگی۔ میرے سے کیا زیادہ بڑی اس کی مجبوری تھی؟ نہیں تھی، کیونکہ بس میں نے، میری ذات بڑی ہے، میں اپنے بارے میں سوچ رہا ہوں، کیونکہ میں 15 منٹ لیٹ ہو گیا، میری گاڑی کے لگا دیا اور میرا بہت بڑا ایک عزت پہ بات آ گئی ہے۔ بھائی انہوں نے جنہوں نے ڈیلی بیسس پہ اس کو، اور وہ کتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو پتہ نہیں کتنا بڑا مقام دیا ہوگا کہ جو ایک اسپیشل چائلڈ کے ایک بھائی ہے اور ایک مدر ہے، کہ میں تو ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے نا ان کی کیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوگی کہ کسی انسان کی ایک امتحان اور اس کی کیئر کرنا۔ بالکل صحیح، بالکل ایسے تو ماں باپ اور ایسے لوگ تو میں کہتا ہوں قابل عزت اور احترام ہے، اور ان کا بہت مرتبہ ہے جو اسپیشل چائلڈ کے لیے خیال کر رہے ہیں، ان کر رہے ہیں۔ بہت مشکل کام ہوتا ہے، بہت مشکل کام ہوتا ہے، اور میں شرمندہ ہو گیا۔ میں نے معذرت کی اور دل میں سوچا، میں نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کریں کہ میرے سے اس طرح میں اگلا کس پرابلم میں تھا اور میں اس کے ساتھ آگے سے اس طریقے سے کر رہا تھا۔ تو ہمیں تھوڑا سا سم ٹائم یہ سوچنا چاہیے کہ اگلے کی ہمارے سے بڑی بھی مجبوری ہو سکتی ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اگلے کی بڑی بات ہے کہ معافی مانگ لی آپ نے، معذرت کر لی۔ مانگنی بھی چاہیے۔ حضرت علی کا قول ہے کہ بڑا پہلوان وہ نہیں جو کہ کسی اکھاڑے میں جا کر کسی طاقتور کو پچھاڑ دے، بلکہ وہ ہے جو کہ معاف کرنے کا جذبہ رکھتا ہو، درگزر کرتا ہو۔ تو آپ کی بڑی بات ہے، ہم اپنی غلطی مان لیں اور پھر معافی بھی مانگ لیں، بہت بڑی چیز ہے۔ تو کیا ری ایکشن آیا؟ ان کو تو ایکسپیکٹ تو نہیں کرے ہوں گے وہی؟ دیکھیے بس آنکھوں میں اس کی خاموشی تھی، اور اس کی مدر کو جب میں نے دیکھا تو وہ آلریڈی بہت پریشان تھیں، ان سے میں نے بس سلام کر کے آنکھیں نیچے کر کے تو میں سائڈ پر ہو گیا، اور میں کیا کرتی، اور انہوں نے کیا کہنا تھا، وہ ایک اپنے فیس میں تھے اس ٹائم، تو انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ کیا ہے۔ اچھا وہ مومنٹ ہوتا ہے ڈیسائیڈ کرنے کا کہ آپ نے کیا نیگیٹو یا پازیٹیو اقدام کرنے ہیں، لیکن فلک کیونکہ آپ کو جلدی جانا ہے تو آپ کے آنے کا بہت شکریہ۔ آپ کا شکریہ، آپ کی ٹیم کا شکریہ، آپ لوگوں نے مجھے انوائٹ کیا، تھینک یو سو مچ میم، اٹ واز کوئی سچ اے میسج آپ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں آپ؟ بس اپنے اندر تھوڑا برداشت پیدا کریں، اگلے کی سچویشن کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے، اور اگین اپنے ہیروز کو، اپنی پرائورٹیز کو چینج کریں، ان لوگوں کو پڑھیں، ان لوگوں کو دیکھیں جو واقعی ہیروز ہیں۔ آپ کے پاس بہت بڑا سرمایہ ہے، جو پرانے رائٹرز ہیں، جو ہمارے
ادیب ہیں, جو ہمارے پیغمبر Painters ہیں, ہیں, ہمارے یہ سب لوگ ان کو فالو کریں. بالکل صحیح. یہ آج کل کی کریکٹرز اور ان چیزوں سے اتنا امپریس مت ہو, شارٹ کٹس زندگی میں مت کریں, تھوڑا تعلیم کے اوپر علم حاصل کرنے میں اپنی توجہ دیں. تھینک یو. اتنی پیاری التجا ہنستے مسکراتے فلک نے کیے. تھینک یو سو مچ. میم, وش یو بیوٹیفل ڈے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. یہ ہم چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں, واپس آئیں گے. میں ہبا اور معیز, گانے باتیں گپ شپ, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ٹو K2 سیر. میں ہوں ردا عمران. 0514102357 ہمارا نمبر ہے. ہبا موجود ہے میرے ساتھ. فلک ہمارے جو گیسٹ ان کو جانا پڑا کسی کام سے. بہت شکریہ ان کے آنے کا. بڑی اچھی بات انہوں نے بولی کہ صبر برداشت کرنا بہت ضروری ہے. مشکل ترین کام ہے کہ آپ کس ٹریفک پہ پھنسے ہوئے ہوں اور ساتھ والا جو ہے گاڑی یا پیچھے جو گاڑی کھڑی وہ ہارن پہ ہارن دیے جائیں اور آپ پھر سوچیں کہ کیا پتہ اس کو جلدی پہنچنا ہو. بڑا مشکل کام ہے. اس وقت جو آپ ریئیکشن دیتے ہیں وہ آپ کی پوری پرسنالٹی, آپ کی تربیت کو ظاہر کرتا ہے. کوشش کریں کہ آپ کیے کرائے پہ پانی نہ پھیریں. جو والدین نے آپ کو ٹائم دیا ہے, صبر سے کام لیں. اور ایک بات اور جو انہوں نے بولی تھی, آپ لوگ ایگری کریں گے, جب ابھی آتے ہوئے میں 2 بڑے زبردست حادثات ٹریفک کے دیکھے تھے. ایک گاڑی تو بالکل اسکویش ہوئی ہوئی تھی, تو اس وقت جو زخمی تھے وہ سڑک پہ لیٹے ہوئے تھے اور ارد گرد ایک تو ٹریفک سلو ہو گیا تھا, خام کے لوگ رک کے دیکھ رہے کہ ہو کیا رہے, حالانکہ کچھ کر نہیں سکتے. پیچھے جو گاڑیاں آ رہی ان کو بلاک کیا ہوا, پلس ویڈیوز بنا رہے تھے. بھائی جو آلریڈی ٹراما میں ہے, پتہ نہیں زندہ رہنا ہے اس نے کہ نہیں رہنا, کیا دماغی حالت ہے. آپ ویڈیو بنائیں, ساتھ ساتھ کمنٹری بھی ہوئی تھی. یہ بالکل غلط بات ہے. پلس جو ایمبولینس جس نے پہنچنا ہوتا ہے وہ وقت پہ نہیں پہنچ سکتی, ایک ہجوم لگا ہوتا ہے. ایسی صورت میں خدا را ٹریفک بلاک نہ کریں, راستہ نہ روکیں. جو زخمی ہیں ان کو ہسپتال تک پہنچانا بہت ضروری ہوتا ہے. 1-2 منٹ کے ویوز کے لیے جو آپ ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں, آپ کسی کی جان کو مشکل میں ڈال دیں, مت کریں یہ ظلم. ہبا ہمارے ساتھ موجود ہے جو کہ سائیکالوجی کی ماہر ہیں اور اس کے علاوہ ایکٹنگ بھی کر چکی ہیں. ایکٹنگ, سائیکالوجی اور اسکاؤٹنگ تینوں کہاں سے باتیں پکڑ کے انہوں نے ایک جو ہے نا اپنی پرسنالٹی بنائی ہے. لیکن کیا خوبصورت پرسنالٹی ہے. ہبا بتائیں گے ایکٹنگ کی طرف کیسے آئی ہبا؟ ایکٹنگ میں بہت سارے کریکٹرز کرنے کو ملتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جب کریکٹرز کرنے کو ملتے ہیں تو وہ بہت کنیکٹڈ ہے سائیکالوجی کے ساتھ. اوکے. لائک اگر آپ کو ایک بائی پولر پیشنٹ مل رہا ہے فار ریئل, اس کی کیا پرسنالٹی ہوگی؟ بائی پولر میں 2 چیزیں ہوتی ہیں, یا تو بہت ہائی یا تو بہت لو. یا تو سوشل انٹریکشن اس کی پیک پہ ہوگی, یا وہ بالکل گھر میں دروازے بند. میں بائی پولر ہوں, مجھے لگ رہا ہے. وہ تو ڈس آرڈر ہے. لائک اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت ایکسٹریم پہ چلے جاتا ہے. تو اب اس طریقے سے پھر وہ جب میرے اب کریکٹر ایکٹنگ میں مجھے شوق پیدا ہوا تو کس طرح ہوا کہ اب مجھے کریکٹر ملا, ایک بہت ڈرپوک لڑکی ہے. اب اس نے اپنی عزت بچانی ہے, اس نے اپنے اس معاشرے میں سے اپنے آپ کو بچانا ہے, اپنی ماں کو بچانا ہے. وہ کیسے بچائے گی؟ میری یہ نیچر نہیں ہے. میں اگر کوئی ایسا ہوتا تو میں یا تو سنا دیتی ہوں یا اپنے لیے اسٹینڈ لے لیتی ہوں. میں وہ کریکٹر کیسے کرتی, وہ پھر میں نے اس کو اسٹڈی کیا. ایک ڈہری سہمی لڑکی کیسی ہوگی, اس کی کیا ہوگا, وہ اس کا پرسپیکٹو کیا ہوگا, دنیا کو دیکھنے کا انداز کیا ہوگا اس کا. تو یہ جب اس کو میں نے ڈیٹیل سے پڑھا تو پھر مجھے ہوا کہ نہیں, یہ سائیکالوجی کے ساتھ بہت کنیکٹڈ ہے. صحیح, بالکل. تو اس سے اب بہت ملتا ہے کہ کتنا کام کر لیا آپ نے ایکٹنگ میں؟ میں نے جو لاسٹ پروجیکٹ کیا ہے وہ میں نے انجم شہزاد صاحب کے ساتھ کیا ہے, سیوک کنفیشن, محسن عباس اور حاجرہ, ان سب کے ساتھ میں نے کام کیا تھا. صحیح. اور کوئی بڑا پروجیکٹ ملے تو انشاءاللہ اس کے لیے بھی اوکے. فل ٹائم کام ہے ایکٹنگ کرنا؟ بالکل. لیکن یہ نا کہ صبح میں جو ایکٹنگ چاہیے, صبح میں جو فیس چاہیے, صبح میں جو انرجی چاہیے, رات کو 4 بجے بھی وہی انرجی, وہی فیس, وہی اسمائل چاہیے. تو یہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے, ادروائز دیٹ واز فن. اچھا, یہ لائر ہیں, میوزک کی طرف آ گئے, آپ سائیکالوجی پڑھ کے ایکٹنگ کی طرف آ گئی ہیں, تو کیا ایک پیرلل فیلڈ چلنی چاہیے ساتھ معیز, جیسے کہ شوق کے ساتھ ساتھ ڈگری کے ساتھ ایک شوق؟ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں, آپ کو پتہ ہے میں اسٹارٹ سے کہہ رہا ہوں کہ پیشن اور پروفیشن دونوں الگ چیزیں ہوتی ہیں. غلطی وہ کرتے ہیں جو پیشن خالی رکھ لیتے ہیں اور پروفیشن چھوڑ دیتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ 2 چیزوں کو ساتھ لے کے چلیں. دیکھیں جب میں لا سے تھک جاتا ہوں تو ظاہری بات ہے آپ کا پیشن آپ کا ساتھ دیتا ہے. سنگنگ جو ہے آپ کو مطلب اور اچھا بہتر کر دیتی ہے, موڈ اچھا کر دیتی ہے. اور جب یہاں سے بندہ تھک جاتا ہے اس لیے سارا دن ہنستا تو نہیں رہے گا یا سارا دن خوش تو نہیں رہے گا, تو وہ جگہ آ جاتا ہے. تو میرا یہ ماننا ہے کہ 2 چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں لائف میں. بہت ضروری ہے. ایکٹنگ از اے فل ٹائم جاب, سائیکالوجی از اے فل ٹائم جاب. بالکل. جب آپ سائیکالوجی پڑھ لیتے تو آپ انسان کی سائیکی کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں, تو آپ کو ہر کوئی کیس اسٹڈی تو نہیں نظر آ رہا ہے یہاں پہ؟ بیسکلی نا ایسے ہے کہ سائیکالوجی پڑھ کے نا پہلے آپ اپنا آپ سمجھ لیتے ہیں. سمجھ آ گئی اپنی؟ اپنا بہت مشکل ہے نا. اپنا آپ سمجھنا بہت مشکل ہے, کیونکہ دیکھیں ہر یہ چیز کنفرم ہے کہ ہر بندے کی اپنی اپنی سائیکی ہے. تو
ہمارا جو جہاں پہ مین مسئلہ آتا ہے نا, بیسک مسئلہ آتا ہے آرگیو کا, نہیں آنا چاہیے. کیونکہ صرف اتنا انڈرسٹینڈ کر لیں کہ بھائی سامنے والا بندہ ہے, اس کی ایک ڈفرینٹ سائیکی ہے, میرا اپنا اوپینین ہوگا, سامنے والے کا اپنا اوپینین ہوگا, وہ پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے, نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے. ایٹ لیسٹ اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ بھائی اگر وہ اس بات پہ, اگر میں یہ گلدان یہاں سے دیکھ رہی ہوں میرا اینگل اور ہوگا, آپ یہاں سے دیکھ رہی ہیں آپ کا اینگل اور ہوگا. اگر ہم اسی بات پہ آرگیو شروع کر دیں کہ بھائی یہ وہاں سے تو ایسے دکھ رہا ہے, وہاں سے تو ایسے دکھ رہا ہے, تو وہ ہماری آرگومنٹ اسٹارٹ ہو جائے گی. اگر میں یہ سچی سمجھوں کہ ہاں ٹھیک ہے, آپ کا بات ٹھیک ہے, آپ کا اوپینین ٹھیک ہے, کیونکہ آپ الگ ایک انڈیویجول ہیں, آپ کا ایک پرسپیکٹیو ہے, آپ کی ایک پرسیپشن ہے, میں ایک الگ بندہ ہوں, میری ایک الگ پرسپیکٹیو ہے, میرا ایک الگ پرسیپشن ہے, تو پھر وہ مسئلے مسائل ہوں گے. اچھا, سوال دونوں سے ہے. ہم ڈس ایگریمنٹ کسی سے کرتے ہیں تو اس کی انسلٹ کیوں کر دیتے ہیں؟ مطلب اگر آپ رسپیکٹفلی بھی کسی سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں نا, فرض کریں کہ میری کوئی بات آپ کو اچھی نہ لگے, آپ ڈس ایگری کر جائیں, اس کو ہیومیلیٹ کیوں کرتے ہیں ہم دوسروں کو؟ یہ کیا سائیکی ہے یار؟ یہ سائیکی اس میں یہ ہے کہ میں آپ کو بالکل سیدھی سی بات کرتا ہوں. ہاں. جو ہمارا معاشرہ نا, اس میں آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ اگر آپ باہر کے ملکوں میں دیکھیں تو وہاں اسٹریٹ فارورڈ لوگ بات کرتے ہیں, کیونکہ ٹو دی پوائنٹ ہے. یہاں کے لوگوں کو گھما کے بات کرنی پڑتی ہے, کیونکہ یہاں کے لوگ اپنی سیلف رسپیکٹ کو زیادہ آگے رکھتے ہیں, اور وہ کسی بھی چیز کو انسلٹ سمجھتے ہیں. جیسے اگر آپ کو ایک چیز دکان پہ آپ نے دیکھ لی, آپ کو پسند آ گئی, آپ کو سمجھ آئی, آپ نے لینی ہے, ٹھیک ہے, آپ جب اسے پرائز پوچھیں وہ آپ کو پرائز زیادہ بتا دے, تو آپ پاکستانی سوچ کے, آپ کی مینٹلٹی ایسی کہ اس کی انسلٹ نہ ہو, تو آپ یہ کہیں گے ہم واپسی بھی دیکھیں گے. تو یہ جو پوائنٹ ہے نا, کیونکہ ہم میں اسٹریٹ فارورڈ بات کرنے کی ہمت ہی نہیں ہے, اور اگلے کو مطلب کیا نام ہے تنگ کرنے کی. لیکن معاشرہ تو ہم سے ہی بنا ہوا ہے نا, معاشرے میں کون ہے؟ میں, آپ اور ہبا, سب. تو میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہماری سوچ میں تھوڑی سی ایگو زیادہ ہے, اور کافی تھوڑی کہنے کی بات بہتر ہے کہ گھما پھرا کے بات کریں نا, بات کریں سائیکی کے ساتھ ٹریٹ کر رہا ہوں. پوائنٹ یہ ہے کہ ایگو اگر ہم تھوڑی سی اپنی کم رکھیں تو مے بی معاشرہ زیادہ بہتر ہو. یہاں پہ ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی, پلیز, کہ فرسٹریشن لیڈس ٹو ایگریشن. ہاں, دیکھیں اب پیچھے مائنڈ میں کیا کچھ چل رہا ہے. اگر ایک رسپانسبل فادر ہے, گھر چلانا ہے, یہ چیز لانی ہے, وہ چیز لانی ہے, یہ فرسٹریشن آٹومیٹکلی آ رہی ہے, وہ نکل نہیں رہی. ایک لیڈی ہیں, وہ اپنا ورکنگ لیڈی ہیں, کوئی بھی ہاؤس وائف ہیں, وہ صبح سے لے کے شام تک کام کر رہی ہیں, پھر کچھ بھی ایک رینڈملی سچویشن ہو سکتی ہے, اس کے بعد بھی پھر وہ باتیں سن رہی ہیں, اس کے بعد بھی پھر ان کو وہ اپریسیشن نہیں مل رہی, وہ فرسٹریشن مائنڈ میں بن رہی ہے, کہیں نہ کہیں نکلے گی, پھر وہ غلط جگہ نکل جاتی ہے. تو جب وہ کوئی بھیڑتا ہے, کوئی کہتا ہے کہ اچھا بھائی تم نے ایسے کیا, یہی پوائنٹ ہے, یہیں پہ اسی سے لڑنا ہے, یہ لڑ رہا ہے, اپنی فرسٹریشن پہ نکالو, پھر وہ غلط جگہ پہ غلط جگہ. اچھا, میں آپ کا پوائنٹ ڈیل کرتا ہوں ہیوملیشن والا. ہم لوگ بہت زیادہ سوچتے ہیں. جب ہم سوچ کے کوئی چیز پری پلانڈ آنسر دیں گے تو اوبیسلی اگلے کو ایسی چیز فیل ہو جائے گی کہ اس میں اس کی ضلالت تھوڑی ہو جائے گی, کیونکہ وہ سوچ کے پری پلانڈ ہے نا. اگر ہم اسٹریٹ فارورڈ اور مائنڈ سیٹ کو کول رکھتے ہوئے سیدھی بات کریں تو ٹھیک ہے. اب زیادہ سوچیں گے یار یہ کریں وہ کریں تو پھر اوور تھنکر کا تو ہمارا تو تھنکنگ اور ہے نا اصل میں. اچھا, ہیوی باتیں بہت ہوگی, تھوڑا سا میوزک ہونا چاہیے, مطلب گانا, انپلگڈ گانا ہونا چاہیے. ہائے, میں آپ کو ایک مزے کی چیز سناتا ہوں. کیا؟ ہائے, تجھے دیکھ دیکھ سونا, تجھے دیکھ کر ہے جگنا, میں نے یہ زندگانی سنگ تیرے بتانی, تجھ میں بسی ہے میری جان. ہائے, جیا دھڑک دھڑک, جیا دھڑک دھڑک, جیا دھڑک دھڑک جائے, جیا دھڑک دھڑک, جیا دھڑک دھڑک, جیا دھڑک دھڑک جائے. کب سے ہے دل میں میرے ارماں کئی ان کہے ہو, کب سے ہے دل میں میرے ارماں کئی ان کہے. ان کو تو سن لے آجا, چاہت کا رنگ چڑھا جا, ان کو تو سن لے آجا, چاہت کا رنگ چڑھا جا, کہنا کبھی تو میرا مان. ہائے رے, جیا دھڑک دھڑک, جیا دھڑک دھڑک, جیا دھڑک دھڑک جائے. زبردست. وہ اس کی اچھی بات یہ ہے کہ انجوائے کر کے گانے گا رہا ہوتا ہے نا, اور جب تک آپ انجوائے نہ کریں کام کا مزہ ہی نہیں آتا. جو بات ایسے کہ دھڑک 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 دھڑک. مجھے ابھی تعریف کیا یہ ہے, کیا یہ
नहीं बताऊंगी, बेइज्जती हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी, इसका मतलब है तारीफ ना हुई ना, तारीफ कहाँ से यार साइकिक ट्रीटमेंट हुआ। 05141032357 पे कॉल कीजिए और चार फतेह अली खान के गाने की फरमाइश कीजिए बस। ये क्या बात है। कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी वेलकम टू केटू सहर भाई, कहाँ से कॉल कर रहे हैं और नाम क्या है आपका? अमजद खान शिनवारी बात कर रहा हूँ कोहाट से। अमजद खान शिनवारी, कैसे हैं, खैरियत से हैं? कोहाट ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का फजल, आपकी दुआएं, बहुत शुक्रिया। खुश रहें। मैं तो केटू चैनल के प्रोग्रामों का दीवाना हो गया हूँ। मैं अक्सर ये केटू सर में लाजमी कॉल करता हूँ, चाहे वो आपका प्रोग्राम हो या फिर मिशी जी का प्रोग्राम हो। बहुत शुक्रिया। और प्रोग्राम है ही इतने प्यारे। एक तो मैं बताना चाहता हूँ कि हमें वो जो 90s वाला पीटीवी था उसकी याद दिला दी है, क्योंकि एक चैनल था एंटरटेनमेंट का, तो उस पे हर किस्म के प्रोग्राम होते थे। हाँ जी, हाँ तो जी। सेम केटू मुझे इसलिए भी अच्छा लगा है जदीद दौर में कि इसमें आप हमारे पूरे मुल्क की जो सकाफत है उसको प्रमोट करते हैं। बेशक, जैसे बेशक। जान जान बलोचिस्तान प्रोग्राम के, इस तरह चतराल के हवाले से, जेबी के हवाले से, तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही प्लस पॉइंट है। इससे हमें पूरा पाकिस्तान एक बेहतर अंदाज से देखने को मिल जाता है। ये एक बड़ी जबरदस्त खूबी है। बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल। दूसरी खूबी जो मैंने नोट की है वो ये कि कीटू में नए नए चेहरे आ रहे हैं। जी। जैसे हमारे ये सिंगर भाई कितना माशाल्लाह टैलेंटेड है, और मैं समझता हूँ कि इसको मैंने शायद मैं आ रहा हूँ टीवी पे, लेकिन मैंने इसको पहली दफा देखा और सुना और मुझे बहुत अच्छा लगा। और अब ये जो गाना गा रहे थे और मैं इधर फोन पे सुन रहा था, मैं अभी भी दुकान में बैठ के एंजॉय कर रहा हूँ प्रोग्राम। अच्छा मैडम, आज सुबह जो आपने एक टॉपिक डिस्कस किया था, जी, जी। ये वार के दौरान एजुकेशन को जी, जी, कैसे जी। मतलब बहाल किया जाए, इस हवाले से मैं बताना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ कि स्कूलों में मैं एक सजेशन, एक मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ, एक सजेशन देना चाहता हूँ। बहुत सारे हमारे ऐसे व्यूअर्स होंगे जो एजुकेशन से रिलेटेड होंगे। हमारे स्कूलों में एक चीज का बहुत बड़ा फुकदान है और वो है अदब और अखलाकियात का पीरियड। बिल्कुल सही ये कह नहीं रहे है, हैं। अदब और अखलाकियात का पीरियड होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये ऑरली नहीं बल्कि प्रैक्टिकल होना चाहिए। मैंने एक वीडियो देखी थी जापान की एक स्कूल की, आई थिंक, उसमें बच्चों को बच्चों से वो टैबलोस करवा रहे थे और उसमें बकायदा एक बस बनाई हुई थी। फिर बच्चों की बिल्कुल मुख्तलिफ ठीक कह रहे शक्लें हैं। बना के कि ये बूढ़ा है, ये मतलब जवान है, ये फीमेल है, तो इनके साथ आपका क्या रवैया होना चाहिए, सीट इसके लिए छोड़नी है। तो इस तरह की यानी प्रैक्टिकली अदब और अखलाकियात के पीरियड्स का होना जरूरी है। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को ये इनसे जबरदस्ती करवाना चाहिए, क्योंकि सही बात है। बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल, जो बहुत भारी फीसें लेते हैं। उनको भी चाहिए कि वो इस तरह मतलब अदब के जो पीरियड्स हैं इनका इनेकाद करें। और उम्मीद है कि मेरा ये पैगाम अक्रॉस पाकिस्तान गया होगा। आपके तमाम प्रोग्राम, बहुत अच्छे प्रोग्राम पेश करने पर आपका सबका बहुत शुक्रिया। बहुत Thank you so शुक्रिया, इतनी इन्फॉर्मेटिव आपने कॉल की, कॉल करते रहिएगा। प्रोग्राम पसंद करने का शुक्रिया, केटू टीवी के एफर्ट को पसंद करने का शुक्रिया, और आपकी जो है राय का हम बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। बड़ी अच्छी बात उन्होंने बोली, हिबा आप एग्री करेंगी कि अखलाकियात का भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए, इसकी तो बहुत ज़रूरत है। जापान में वाकई ना सिर्फ ये कि बच्चों को बेसिक घरेलू जो काम होते हैं, लड़का लड़की दोनों को, चूल्हा जलाना, खाना बनाना, सफाई करना, गंदम की सफाई, कपड़े इस्त्री करना, ये बच्चों को प्राइमरी में सिखाया जाता है। और बाकायदा से एक्ट करके बताया जाता है कि अगर आप बस में जा रहे हैं, कोई बुजुर्ग आ जाए, कोई खातून आ जाए, तो किस तरह से इनको आपने जगह देनी है। ये बेसिक चीज़ें, जो बेसिक ट्रेनिंग हमें देना बहुत ज़रूरी है। मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि देखें, जिस तरह वो वीडियो की बात कर रहे हैं, उसमें बच्चे हार्डली 3 years, 4 years, 2 years के हैं। ठीक। यहाँ पे कोई बच्चे को तो कोई बात नहीं, छोटा बच्चा है, रहने दो भी। यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। बिल्कुल सही। 2 साल 3 साल का बच्चे की पर्सनालिटी डेवलप हो चुकी होती है। उस टाइम पे उसका माइंड रेडी होता है कि उसने आगे क्या करना है। बिल्कुल सही। तो उस टाइम पे बच्चे को ये सिखाना कि तुमने बैठना कैसे है, उठना कैसे है, बड़े से कैसे बात करनी है, आपने जैसे हमारे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें हैं कि आपने हाथ धोने हैं खाने के टाइम पे, बैठना है, जो भी आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं या वैल्यूज़ हैं, नॉर्म्स हैं, वो आप
چھوٹے بچوں سے سٹارٹ کریں. 1 سال کے بچے کو یہ چیزیں بتانا شروع کر دیں. 3 سال تک بچے کی پرسنالٹی بن چکی ہوتی ہے. ایجوکیشنل کریئر اس کا 3 سال کے بعد شروع ہوتا ہے. بالکل صحیح. تو اس سے پہلے جب وہ گھر میں ہے تو وہ اپنے جو فیملی ممبرز ہیں, اس کی مدر ہیں, فادر ہیں, جو بھی فیملی ممبرز اور ہیں, وہ یہ ڈیولپمنٹ کریں. یہ چیزیں ضروری ہیں. اگر یہ کہنا کہ چھوڑ دو بھی بچہ ہے, چھوڑ دو بھی مت ڈانٹو, یا چھوڑ دو اس چیز, یہاں سے یہ غلطی شروع ہوتی ہے. ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے جی, اسی بات کو آگے بڑھائیں گے جی. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو K2 سحر. وعلیکم السلام ریدا, کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. آئیے, آپ کیسے ہیں؟ کراچی ٹھیک ہے؟ کراچی الحمدللہ آج تو موسم اتنا خوبصورت ہے ریدا, جیسے آپ کے اسٹوڈیو کو دیکھ کے مجھے خوشی ہو رہی ہے نا, اسی طرح ہمارے موسم کو دیکھ کے ہو رہی ہے. میں آ رہی ہوں کراچی سیٹرڈے کو. میں آپ آئے, بالکل آئے, موسٹ ویلکم, موسٹ ویلکم. میں آپ کے پہلے تو آپ کے جو آپ کا سیٹ ڈیزائنر ہے, آپ کے پروڈیوسر کو بہت بہت مبارکباد دینا چاہوں گا. اتنا پیارا, اتنا وائبرنٹ سیٹ ہے, ماشاءاللہ دیکھ کے مزہ آتا ہے نا. پھر بالکل بالکل, اور بڑی چیزیں, بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں میں نے دیکھا ہوں, بڑی اچھی لگ رہی ہیں مجھے. اچھا, کیونکہ کمنگ بیک ٹو یور ٹاپک, میں اپنے گیسٹ کو سلام کرنا چاہتا ہوں. میرے ذہن میں ایک دو سوال میں کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ سوال ہے, ظاہری ایکٹر بھی ہیں اور ظاہری سائیکالوجی انہوں نے پڑھی بھی ہے, تو ظاہر ہے اس کو کرنے میں ان کو مزہ بھی آتا ہوگا, سمجھتی بھی ہوں گی. ایک تو یہ سوال یہ کہ ہمارے جو ڈرامے کے ٹاپکس ہیں نا, بہت ہی لمیٹڈ ہے, بہت ہی لمیٹڈ ہے. ہمارے پاس ویرائٹی آف دی ٹاپکس نہیں ہے. کیونکہ اب یہ آپ اس میں آپ کیا کہتی ہیں کہ اس میں ہونے سے, کیونکہ ہمارے سوشل ایشو, گھر کے ایشو, مسائل, یہ محبت, پیار, اس کے علاوہ کچھ نہیں. دنیا بھر میں اور بھی چیزیں ہوتی ہیں جو جس سے ہم ڈسکس نہیں کر رہے ہوتے. اچھا, ایک یہ, اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ابھی آپ نے کہا ان کی سائیکالوجی کے حوالے سے میں سوال کرنا چاہوں گا. ابھی انہوں نے بڑی اچھی بات کی, جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے بچوں کو اتنا پیمپر کر دیا ہے کہ اچھے برے کی تمیز جب ہمیں سکھانی چاہیے, ہم سکھاتے ہیں اس کو ہم پیمپر کرنے کے بہانے. لیکن بات یہ اخلاقیات اپنے گھر سے شروع ہوتی ہے نا. میں اگر باپ ہوں تو میں رول ماڈل ہوں, ٹھیک ہے. اگر میں خود ہی سگنل توڑوں گا, وہی حرکتیں کروں گا, تو میں بچوں کو کیا سکھاؤں گا؟ سب سے پہلے تو ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا چاہیے. لیکن سوال میرا ہے کہ جو بچے اور ماں باپ کے درمیان ایک کمیونیکیشن گیپ ہو گیا نا, کہ بچے آج ظاہر ہے وہ اچھی اسکول میں پڑھ رہے ہیں, آؤٹ اسپوکن کوسچنس بھی کرتے ہیں, لیکن وہ گیپ کریٹ اس لیے ہو گیا کہ والدین بچوں کو جواب نہیں دے پاتے, یا ان کو برا لگتا ہے کہ بچے کوسچن کرتے ہیں. ہاؤ ٹو ہینڈل اٹ, یہ میرا کہنا ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ ایز اے فادر کیسے فادر ہے, ایز اے پیرنٹ؟ میں اللہ کا شکر ہے, میں بہت فرینڈلی ہوں. میرے بچے میرے ساتھ بڑے کمفرٹیبل ہیں. میں ان کو اسپیس بھی دیتا ہوں. میں یہ نہیں کہتا میں ڈکٹیٹر فادر نہیں ہوں, کیونکہ جہاں بچوں کو اسپیس دینی ہے, ان کی چوائس دینی ہے, ان کو کانفیڈینس دینا, میں دیتا ہوں. ہر معاملے میں ان کے نہیں بولتا. اور میں یقین کرے رضا, آئی ایم 62 ناؤ, ٹھیک ہے, لیکن الحمدللہ میرے بچے, میں کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس سے میرے بچے کہیں کہ ابا سٹیا گئے. ٹھیک ہے جناب, اچھا ہے. تھینک یو فار دا کال, بہت شکریہ. اماد آپ کچھ کہہ رہے تھے, مجھے سمجھ نہیں آیا. اچھا, ہم بات ہو گئی. اچھا, اتنی لمبی جو بات کی آئی ہے نہیں, یا کوئی چھوٹا سی بات کرو, سمجھ کر جواب دے دو لمبا سا, بڑا اچھا لگتا ہے. سمجھ آئے کیا کہہ رہی تھی؟ آدھی باتیں سمجھ آئی, آدھی آج جتنی آپ کو آئی اتنی مجھے. بس مومنٹ ہے یہ تو. ہاں جی, بالکل. بچوں کی بات وہ کر رہے تھے خاص طور پہ کہ جب ہم خود ایگزامپل ہیں نا, لبے لباب یہ ہے کہ پیرنٹس خود ایگزامپل بنتے ہیں, تو پھر ان کو کس طرح سے ہم کہیں کہ جی آپ نے یہ کام کرنا ہے, یہ کام نہیں کرنا, حالانکہ بچے پیرنٹس کو جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. بالکل. دیکھیں, جس طرح اب اگر میں آپ کو اپنی پرسنالٹی کے حوالے سے بات کروں تو مجھے ٹریولنگ کا بہت شوق ہے, مجھے اسپورٹس کا بہت شوق ہے. اسپورٹس کہاں سے آئی؟ مدر سے. میں جب بچپن میں تھوڑا جب مجھے ٹائم ملتا تھا, آدھے پونے گھنٹے کا ٹیوشن, اور اس امی ہی پڑھاتی تھیں, ساتھ میں سپارہ سے آئے, تو وہ اثر سے مغرب کا ایک ٹائم ہوتا تھا. ہم 90s کے جو بچے ہیں نا, ہمارے وہ ٹائم سیٹ ہوتے تھے. ہم مغرب کے بعد گھر آ جانا اور باہر نہ جانا, اور یہ والی چیز اس کے بعد بچے کنٹرول سے باہر. بالکل, یہ 90s کی جنریشن. پھر جنزی آ گئی نا, الفا جنزی, تو اس میں پھر یہ تھا کہ اس ٹائم پہ مدر میرے ساتھ کھیلتی ہوتی تھیں. بیٹ بال ہو گیا, کوئی ڈفرینٹ جو بھی گیمز ہیں, بیڈمنٹن ہو گیا. اور ٹریولنگ کا بابا سے شوق آیا ہے, تو وہ ٹریولنگ بھی پھر ہوتا ہے کہ اچھا نہیں چلیں, اچھا بابا یہاں چلتے ہیں, بابا یہاں چلتے ہیں. تو وہ اس طرح کرتے کرتے نا, اب وہ میری پرسنالٹی سے ڈیولپ ہو گئی ہے کہ وہ بچپن سے ہی مجھے وہ چیز سکھائی گئی ہے کہ اچھا نہیں, کسی اور سے چیز نہیں لینا, بیڈ ٹچ کیا ہے, گڈ ٹچ کیا ہے, یہ چیزیں بچپن سے سکھائی گئی ہیں. تو اب اس چیز کو, وہ چیز اب کلیئر ہے, وہ چیز پتہ ہے. بچپن سے ایک چیز پرسنالٹی میں ڈالی گئی, ایڈ کی گئی, اب وہ بار بار نہیں بتائی جاتی کہ یار یہ ایسے ایسے ایسے. تو وہی بات ہے کہ آپ بچپن سے بچوں کو سکھائیں تو پرسنالٹی بنتی ہے. یہ اتنی سی بچی اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہی ہے, ثبوت ہے اس کا. ایک شوریل بنائی ہے ایکٹنگ کے حوالے سے, وہ دیکھ کر آتے ہیں اور پھر اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. آسام, زبردست جی, کیا بات ہے, کیا بات ہے. ٹوٹلی ڈفرینٹ لک. نہیں, ماڈلنگ میں ڈفرینٹ, کریکٹر بالکل ڈفرینٹ,
क्या कुछ दिखाया अभी हमने आपको, स्काउटिंग का दिखाया है? बिल्कुल, स्काउटिंग का दिखाया है और इसमें मॉडलिंग का दिखाया। अच्छा, ये मॉडलिंग मेरी बिल्कुल शौक पे बेस्ड है, हॉबी कह लें आप मेरी। तो मुझे शौक थोड़ा बनने संवरने का, और खुद नहीं बनना संवरना इस तरह आता, तो अच्छा। मैं कहा थोड़ा सा ना चांस लिया जाए। हाँ। तो वो फिर अच्छा रहा, मज़ा आया इसमें भी। एक्टिंग का मैंने आपको बताया, कैरेक्टर्स मिलने के, अब जो मैं बता रही थी ना डरा सहमा से कैरेक्टर, वो ये वाला था जी, वो ये था जिसमें थोड़ा सा मुझे था। अच्छा, ये शॉर्ट फिल्म लग रही है मुझे ये एपिसोड है, सीजन है, विडली टीवी पे है ये, 8 एपिसोड्स का। तो ये हिंदुइज्म और कास्ट के हवाले से है इस तरीके से। और स्काउटिंग का ये था कि जब मैं शुरू में अकेली जाती होती थी ना, तो वो थोड़ा सा बैकवर्ड सा एरिया था। अब मैं कहा यार मैं अकेले जाती हूँ, अब हैशटैग लड़की हूँ, तो वो थोड़ा पेरेंट्स को एक होता है थोड़ा सा। फिर मैंने अपने भाई को कन्विंस किया, मैंने कहा यार आप चलें मेरे साथ, आपकी भी लर्निंग हो जाएगी, साथ में मेरा भी एक साथ हो जाएगा। फिर वो मेरे साथ आते जाते वो भी स्काउटिंग में आ गया। फिर हम दोनों बहन भाई जो है ना इकट्ठे जाते थे, वो पेरेंट्स भी इजी रहते थे कि चलो, तसल्ली रहती थी कि भाई साथ है, और मुझे भी मैं इजी रहती थी कि मुझे याद है कैंपिंग में सुबह 6 बजे कॉल होती थी, रिपोर्ट कॉल, कि आपने 6:30 पे आपने हेडक्वार्टर में पहुंचना है, और फिर पूरा दिन आपने हेडक्वार्टर में रहना है, और रात को 8 बजे डिनर के बाद आपकी वो लास्ट परेड होती थी, और वो सारा आपका एक नेशनल एंथम होता था, उसके बाद आपने घर जाना है। तो वो अब रात के पूरा दिन पूरा आप कैंप में रहो, और पूरा एक पाकिस्तान से लोग आए हुए हैं, और वो एक माहौल एक ऐसा होता है कि सेफ्टी ज़रूरी होती है। वो इस चक्कर में मेरे भाई को मैंने कहा ज़रा आए आप भी साथ, ज़रा मेरे साथ हो जाएगा ज़रा, इस तरह फिर भाई को भी साथ ले लिया, और फिर मज़ा आया। फिर स्काउटिंग में भाई भी आ गया फिर? बिल्कुल। बहुत ठीक है, बहुत ज़रूरी है बच्चों को की जो एनर्जी है, खासतौर पर टीनेजर्स बच्चों के लिए, उसको चैनलाइज करने के लिए ये एक्टिविटीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो स्काउटिंग हो जाए, चाहे वो कोई भी हॉबी हो जाए। वैसे भी माशरा इतना सफोकेट कर गया है, इतनी नेगेटिविटी है कि आप इन हॉबीज़ के ज़रिए, चाहे वो स्काउटिंग हो जाए, चाहे कोई म्यूज़िक हो जाए, आप अपने आप को काफ़ी हद तक रिलैक्स कर सकते हैं। और जो मेंटल बीमारियाँ, डिप्रेशन, एंग्जाइटी और बहुत सी चीज़ें जो कि आपको फेटल हालात की तरफ लेके जा सकती हैं, उससे बचने के लिए भी आई थिंक स्काउटिंग और ऐसी एक्टिविटीज़ अगर आप करना चाहें तो ज़रूर करें। अगर आपसे रब्ता करना स्काउटिंग के हवाले से तो कैसे कर सकते हैं? इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह? बिल्कुल, इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं आप, फेसबुक पे भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, इस तरीके से वो ऑफिशियल है, तो इट्स गुड टू गो। और मैं तो रेकमेंड करती हूँ कि आप स्काउटिंग में आएँ, क्योंकि स्काउटिंग में आप बहुत हेल्दी रहते हैं। आपको इतनी पॉजिटिव चीज़ें करने को मिलती है ना, कि आप जब थक के सोते हैं ना, फिर पता चलता है कि अच्छा ठीक है, गुड, अब रात को सोएं तो पता चला है नींद आई है। बिल्कुल। तो इसलिए मज़ा आता है कि आप स्काउटिंग करें, फिर स्काउटिंग के साथ साथ जिम वगैरह, ये तो फिर साथ साथ चलती रहती है चीज़ें। फिर तो फिर एक लंबी लिस्ट है, लंबी लिस्ट करना सही चाहें बात जो है, आप कर सकते हैं। बिल्कुल। 0514102357। और ये मेरे कान का जो आला है, इसको बंद कर दिया जाए। सारी जो बदखुइयां करें ना बैठ के, सब मेरे कान तक पहुंच रही हैं। ज़रूर आपने क्या, चाहे स्काउटिंग करनी है, चाहे कोई हॉबीज़ को आप फॉलो कीजिए। जैसे कि म्यूज़िक का शौक़ है मुइज़ हर रोज़ एक नया चैलेंज होता है, पढ़ाई के हवाले से, वकालत के हवाले से, म्यूज़िक के हवाले से। क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा होता है, उसको कोप करने के लिए क्या करते हो? कुछ भी नहीं करते हैं। 2 कान है, इस कान से सुन के इस कान से निकाल देते हैं, सिंपल, सबसे अच्छा हल सिंपल है ये। एक्शन पे रिएक्शन नहीं शो करना चाहिए। मैच्योरिटी इज़ कि आप हर एक्शन पे रिएक्शन शो ना करें। तो ये आसान, उन्होंने अपनी आसान अल्फाज में यही बात की है। अगर मैं थोड़ा सा साइकोलॉजिकल वे में बात करूं तो यही होता है कि एक्शन पे रिएक्शन शो ना करें, और जो लोग कह रहे हैं उनको कहने दें, उनका काम है कहना। इस कान से निकल के वो बेसिकली वो अनपेड नेगेटिव मोटिवेटर्स है ना, जो हमें अनपेड नेगेटिव मोटिवेटर, बस ये नाम डन हो गया। बस सही है, बस डन हो। जो हमें मोटिवेट करते हैं कि अच्छा ठीक है, तो ये कह रहे हैं तो फिर इनको प्रूव करते हैं रॉन्ग, और फिर हम ये चीज़ करके इनको बैच देंगे हम। अनपेड नेगेटिव मोटिवेटर उन लोगों को जो कि तंग कर रहे होते हैं हमें। देखें, वाह जनाब। अच्छा, अगर ऐसे आपके साथ हो जाए, मैं तमाम नाज़रीन को कह दूँ, तो आप क्या करते हैं? अगर आपके इर्द गिर्द होंगे अनपेड नेगेटिव मोटिवेटर्स, ये आप क्या कर दें? पेमेंट करनी शुरू कर देते हैं उनको, लोग पकड़ो। हाँ, फिर पेड पॉजिटिव हाँ, पेड पॉजिटिव मोटिवेटर भी होने चाहिए। फिर वो हम है ना जो पैसे लेके काम करते हैं क्लिनिक में, आपको तो भूल ही गए हम। वो साइकोलॉजिस्ट ही होते हैं। तो आप क्या करते हैं अनपेड नेगेटिव मोटिवेटर? मैं तो आपसे पेड पॉजिटिव जो बनूंगा वो बन गया। बस अब मैं सबसे पैसे लेके ना, छोटा मशरा 100 रुपये, बड़ा मशरा 150। तो उनके लिए आप कुछ 2 लाइनें डेडिकेट कीजिए, करें ना आज। उनके लिए लाइनें नहीं डेडिकेट हो सकती, उनके लिए नहीं हाई फाई गाना होना चाहिए कोई। उनके लिए गाना नहीं होना, उनके लिए हाई फाई ताली इस तरीके और जो आपको मोटिवेट करते हैं उनके लिए क्या होगा? उनके लिए
हाय 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 हाय, ये हमें बैन करा के छोड़ेगा बच्चा ही है। लीजिए आज का जो सॉन्ग, आज का जो शो है, हमने दोस्तों के नाम किया, शामिल के नाम किया, जिनकी हमने आज बहुत कमी महसूस की। वो आते तो मज़ा आता, नहीं आए तब भी बहुत मज़ा आया, अब तो आएगा मज़ा। तो इसमें ये है कि हर हाल में मोटिवेट रहना, पॉजिटिव रहना। आज कोशिश की हमने हिबा से हम सीख सकें। ब्रेक से पहले, काफ़ी पहले हमारे पास फलक भी आए हुए थे, लेकिन वो मसरूफ़ है, उनको जाना पड़ा। और अब हमारे साथ हिबा है। टोटल 4 मिनट हमारे पास रह गए। हम कोशिश करें कि हम पॉजिटिव नोट पे, बिकॉज कुछ भी हो जाए द शो मस्ट गो ऑन, जिंदगी चलती रहती है। कोई आए ना आए, कोई मिलना चाहे ना मिलना चाहे, कोई बात करे ना करे, जिंदगी को आगे बढ़ना है, इसलिए उसको जिंदगी कहते हैं। ये मेरा मोटो है। आपका जिंदगी का मोटो क्या है? मेरी ज़िंदगी का मोटो है कि सक्सेसफुल होना, और जब सक्सेसफुल होते हैं ना तो साथ ही एक चीज़, इस चीज़ को आप माइंड में बिठा लें कि गिरना, रोना, फिर से गिरना, फिर से टूटना, फिर से समेटना खुद को, फिर से उठना, उस चीज़ के बाद फिर आपको कामयाबी मिलती है। और इस पीछे सारे प्रोसेस को ना आप कंसिस्टेंसी कहते हैं। अब वो चीज़ अगर आप लाइफ में ले आते हैं ना, और एक ये चीज़ और एक ये चीज़ कि आप ये ज़िंदगी से निकाल दें कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोगों ने कहना है, अच्छा करें तो भी, बुरा करेंगे तो भी। तो इससे बेहतर है कि ये चीज़ निकालें ज़िंदगी से कि लोग क्या कहेंगे, वो करें जो आपने करना है अपनी ज़िंदगी में। तो आप अपनी वे में चलेंगे और अच्छे तरीके से चलेंगे। कुछ लोग अटेंशन सीकिंग भी इस तरह से करते हैं ना, कोई नेगेटिव बात बोल के या कुछ रख के आप तवज्जो हासिल कर लेते हैं। अनपेड नेगेटिव। तो आज हमने सीखा हाउ टू टैकल अनपेड नेगेटिव मोटिवेटर। और आई लव दिस डे एक्चुअली। ये UNM हो गया बस, अभी हम शॉर्ट फॉर्म देंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो बहुत कम टाइम रह गया जी हमारे पास, टोटल आई थिंक 3 से 4 मिनट रह गए, इससे भी कम टाइम है। कल भी बड़े अच्छे मेहमान हैं, बड़ी मज़ेदार बातें होगी। कुछ परफॉर्मिंग आर्ट के हवाले से हम बात करेंगे, कुछ लाइफ के टर्निंग पॉइंट्स के हवाले से हम बात करेंगे। और ये हफ्ता मेरे लिए बहुत बिजी है, आने वाले 2 वीक्स बहुत बिजी है, लेकिन कोशिश करूँगी आपको मैं अपडेट करती हूँ ज़िंदगानी में क्या चल रहा है। मिठाई खिलाऊंगी आप सबको मैं। क्या कहना चाहेंगी हिबा तमाम देखने वालों को बिफोर वी से अल्लाह हाफिज़? बस इतना कहना चाहूँगी कि सारी दुनिया कहती है पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव कैसे रहना है? आप लोग अपनी ज़िंदगी का गोल बनाएं, अपने सर्कल्स बनाएं कि कौन इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, कौन इम्पॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। अपनी प्रायोरिटीज़ सेट करें। जब आपकी प्रायोरिटीज़ सेट होंगी तो आपको ज़िंदगी में मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप इंडिपेंडेंट बने, डिपेंडेंट ना बने। और सिर्फ इतना कहूँगी कि पॉजिटिव रहने के लिए, अपना माइंड रिलैक्स करने के लिए अपनी एक ऐसी बाउंड्री सेट करें जिसमें सिर्फ आप हों, दैट्स इट। उसके बाद आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली, आपकी पूरी रिलेटिव सब आ सकते हैं, लेकिन पहले आपका मी टाइम हो, फिर आप। मी टाइम, वेरी राइट। और अगर मी टाइम हो तो डोंट फील गिल्टी। तो जनाब बहुत शुक्रिया हिबा आपके आने का। विश यू ऑल द बेस्ट। और ड्रामे करो, स्काउटिंग पे बहुत काम करो, साइकोलॉजी पे काम करो। जब दोबारा से आओ तो मजीद आपका प्रोफाइल जो है वो अच्छा हो। बिल्कुल, और आप इस तरह आगे बढ़ती रहो। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू सो वेरी मच। हमें एजुकेट करने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच। मुझे आपका भी बहुत शुक्रिया। वेलकम, ऑलवेज वेलकम। वो नहीं कहा हाय वेलकम, हाय ऑलवेज वेलकम। आप सबका बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें कॉल्स की, बहुत शुक्रिया अपनी राय का इजहार किया, हिम्मत बढ़ाने का बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से दुआएं मुड़ के वापस आती है, उस तरह से पॉजिटिव बातें, आपकी सोच जो है वो घूम फिर के आपकी तरफ आती है। तो इस दुआ के साथ कि आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छे से गुजरे और आप दूसरों को मुस्कुराहटे बखेरने का वसीला बने। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।